إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. نہایت احترام کے لائق علماء کرام، دعات اور طلباء جامعہ محمدیہ، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقصد تخلیق کو بتانے کے لیے زندگی جو اس نے عطا کی کیسے گزاری جائے سمجھانے کے لیے انبیاء اور رسول اور کتابوں کے نزول کا ایک سلسلہ قائم فرمایا، جس کا اختتام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ اس اعتبار سے غور کیا جائے تو دنیا میں سب سے بہترین اعلیٰ مقام پر فائز گروہ جو اس دنیا کے وجود کو مقصدیت اور معنویت سے ہمکنار کرتا ہے، اللہ کے پروگرام کو بندوں تک، اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہے، وہ گروہ انبیاء کرام کا ہے، اور اس اعتبار سے ان کا مقام سب سے اونچا ہوا۔ انبیاء کے بعد درجہ بدرجہ ظاہر سی بات ہے انہی لوگوں کا مقام و مرتبہ ہوگا جو اس پروگرام کو، اس مقصد کو آگے بڑھاتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے مشن اور علم کے وارث ہوتے ہیں، لہذا علماء دین نبوت، دعات اللہ کو وارثین انبیاء کہا جاتا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، مشہور حدیث ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور اس اعتبار سے اگر آپ غور کریں تو تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں صرف آپ حضرات کو آپ کا مقام یاد دلا رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز ہمیں اور آپ کو بخشا ہے کہ اپنے دین سے وابستہ کیا، دین کے علم کو حاصل کرنے اور دین کے لیے کچھ کام کرنے کی توفیق اذانی عطا فرمائی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ہم کو دنیا کے سب سے بہترین گروہ کا وارث بنایا۔ اب اس وراثت کے حق کو ادا کرنے کے بہت سارے تقاضے ہیں، علم، عمل، دعوت، اور بنیادی یا نتیجے کا سب سے آخری مرحلہ دعوت کا ہے، دعوت اللہ کا۔ جمعیت اہل حدیث مہاراشٹر نے آج کے اس پروگرام کو جو ترتیب دیا ہے، اس کا ایک بنیادی مقصد اسی دعوت کے عمل اور فریضے کی تکمیل کے سلسلے میں کچھ حد تک تربیت کرنا، ذہن سازی کرنا اور اس کی رہنمائی کرنا ہے، سیکھنا اور سکھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا اور رسول کے واسطے سے اس میدان میں کام کرنے والے قیامت تک کے ہر آدمی کو کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اگر میں کہوں، یہ تمہیدی بات، موضوع سے پہلے کی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اس پروگرام کا مقصد اس آیت کے حکم کی تکمیل کرنے کی کوشش ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، دوسروں کے راستے کی طرف نہیں، کسی اور کی فکر کی طرف نہیں، رب کے راستے کی طرف دعوت دیجئے۔ کیسے دیجئے؟ بالحکمہ۔ تو پہلے آرڈر ہے کہ دعوت دیجئے، یہ فرض ہوا۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ میں اہل علم نے بحث کی ہے کہ یہ من جو ہے تبعیض کا ہے یا بیان کا ہے۔ اگر تبعیض کا مانے تو امت کے کچھ لوگوں پر یہ فرض ہے،
عربی قاعدے سے عربی جاننے والے سمجھ رہے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُم میں من جو ہے تم میں سے کچھ لوگوں کو ہونا چاہیے، تو کچھ لوگوں کو من کا تبعیض کا ترجمہ کر رہا ہوں، اور من کو اگر بیانیہ مانے تو مفہوم ہوگا پوری امت کو ہونا چاہیے کہ نیکی کی طرف دعوت دینے والی ہو۔ اور یہ مسئلہ بھی صحیح ہے کہ امت کا ہر فرد اپنے علم اور طاقت کے اعتبار سے اس کا مکلف ہے۔ اب جب یہ کام امت کے ہر فرد کو انجام دینا ہے کسی نہ کسی دائرے میں رہ کر، تو اس کا ضابطہ بتایا گیا۔ ایک ضابطہ جامع طریقے سے قرآن نے کہا ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کی طرف، رب کے راستے کی طرف دعوت دیجیے، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت کی تعریف عام اور سادہ الفاظ میں یوں سن لیجئے کہ وہ کام جو انسان کو فائدہ دلائے، فائدے سے ہمکنار کرے اور نقصان سے بچائے، ایسی چیز، ایسی مصلحت حکمت کہلاتی ہے۔ تو حکمت کے ساتھ بلانا ہے، مطلب یہ کہ آپ کو جب دعوت دینا ہے تو یہ ملحوظ رہے کہ دعوت مفید انداز میں ہو، مخاطب کو، جس کو، جو آپ کا مدعو ہے، جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں، اس کو آپ کی طرف متوجہ کرنے والی، آپ سے تاثر اور اثر کو قبول کرنے والی۔ اب یہ حکمت کئی زاویے سے ہو سکتی ہے۔ ایک ایمانی حکمت کہ آپ کے اندر خود ایمان و یقین اتنا مضبوط ہو کہ آپ کے اندر ایمانی حکمت دعوت کے تقاضے کے مطابق موجود ہو، ورنہ آپ خود جب صاحب ایمان نہیں ہوں گے تو آپ مدعو کو کیا عطا کریں گے۔ اخلاقی حکمت یعنی آپ کا اخلاق ایسا ہو کہ مخاطب اور مدعو آپ سے متاثر ہو۔ انبیاء کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینے سے پہلے اپنے آپ کو صادق و امین تسلیم کروایا، اپنے کردار کی بلندی کو پورے معاشرے سے قبول کروایا، اس کے بعد دعوت دی۔ تو اخلاقی حکمت بھی ضروری ہے کہ آپ گالی گلوچ کرنے والے، جھگڑا کرنے والے، بد اخلاق، جھوٹے، بے ایمان، اس قسم کے اوصاف سے صاف ستھرے ہو، تو آپ کے اندر اخلاقی حکمت ہوگی۔ علمی حکمت یعنی آپ جو چیز پیش کر رہے ہیں وہ آپ کی باتیں علم اور تحقیق کے معیار پر اترنے والی ہو، دلائل سے آراستہ ہو، یوں ہی خالی خلی بات آپ نہ کہیں، بلکہ آپ کے پاس مواد ہو پیش کرنے کا۔ بغیر علم کے اگر آپ دعوت دیں گے تو فائدے کی بجائے نقصان ہوگا، لہٰذا یہ حکمت کے ساتھ دعوت نہیں ہوگی۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ قرآن و حدیث یا دلائل کو یا علم کو جانے بغیر دعوت دینے کا کام کرتے ہیں یا اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ اسلامی منہج نہیں، نبی کا طریقہ نہیں، قرآن کی تعلیم نہیں۔ تو علمی حکمت بھی ضروری ہے، لسانی حکمت بھی ضروری ہے کہ آپ کی زبان شستہ ہو، شائستہ ہو، متاثر کرنے والی ہو۔ جب آپ تقریر کریں، جب آپ بیان دیں، جب مخاطب سے کوئی بات کہیں تو اس کو سننا اچھا لگے، اس کی دل آزاری نہ ہو، اس کے سماعت پر وہ بوجھ نہ محسوس ہو، اس کے اندر گندی باتیں نہ ہوں، اور اس سے متعلق دوسرے تمام پہلو جو لسانیات، زبان دانی اور القاء کے طریقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ تمام خوبیاں آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں سیکھنے سے، علم سے اور اساتذہ کے درمیان رہنے سے، کتابوں کے مطالعہ کرنے سے، انبیاء اور سلف کے سیرت کا مطالعہ کرنے سے آپ کو حاصل ہوگی۔ یہ تمام حکمتیں ہوں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اس پروگرام کی ترتیب کا ایک مقصد ہے کہ اس حکمت کے پہلو کو، موجودہ حالات جو جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں حکمت کے مختلف پہلو کیا ہو سکتے ہیں، جو گوشے ہم سے مخفی رہ جاتے ہیں یا نظر انداز ہو جاتے ہیں، ہم توجہ نہیں دے پاتے، ان پر توجہ دلائی جائے، ان پر توجہ کی جائے۔ دوسری ایک تفسیر کو یوں کہیں کہ حکمت کے ساتھ دعوت دینا ہے کا مطلب یہ کہ آپ کو مخاطب کو ایسے ذریعے سے اپنی بات پیش کرنی ہے کہ اس کی عقل اور فکر سوچنے پہ مجبور ہو جائے اور ماننے پر آمادہ ہو جائے، یہ حکمت ہوگی۔ اس کے بعد موعظہ حسنہ کا وقت باری آتی ہے۔ اگر عقل کو خطاب کر کے حکمت کے تمام تر پہلوؤں کو اختیار کرنے کے بعد بھی بہت زیادہ اثر نہیں ہوا یا سامنے والے نے قبول نہیں کیا، تو آپ دوسرے مرحلے پہ آئیے، موعظۃ حسنہ، واعظ و نصیحت جس میں تذکیر ہو، جس کے اندر ترغیب ہو کہ آپ اچھا کام کریں گے، یہ کریں گے تو آپ کو ایسے ایسے باغات، جنت، اللہ کا انعام ملے گا، جو انسان کے دل میں جذباتی طور پر اس کے حصول کی خواہش پائی جاتی ہے فطری طور پر، اور ڈرایا جائے کہ ایسا نہ کرو گے تو دنیا میں بھی آفت و مصیبت آ سکتی ہے، بیماریاں، پریشانیاں وغیرہ، برزخ میں بھی انتہائی خطرناک قسم کے حالات سے دوچار ہونا پڑے گا، اور پھر آخرت میں تو دردناک عذاب ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ وہ چیز ہوگی جو موعظہ حسنہ کے ضمن میں آئے گی، یعنی جس سے انسان کا دل پسج جائے، خوف زدہ ہو جائے یا رغبت میں نیکی کی طرف بڑھ جائے، یہ موعظۃ حسنہ ہے، تذکیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں کو دیکھیے، وہ انسان کے دماغوں کو بھی مخاطب کرتے تھے اور قلوب کو بھی، عقلی دلیلیں بھی پیش کرتے تھے اور جذبات کو جھنجھوڑ دینے والی باتیں بھی، یہ دونوں چیزوں کا مجموعہ حکمہ اور موعظۃ حسنہ۔ پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے وجادلہم باللتی ہی احسن، اور پھر ان سے جدال کیجیے۔ اگر یہ مراحل بھی
کام نہ کر پائیں، اور مخاطب جو ہے، مدعو جو ہے، سامنے والا آپ کی مخالفت پر آمادہ ہے، آپ سے بحث و نقاش، جدال و جھگڑا کرنا چاہتا ہے، تو تمہارا کام یہ ہے کہ جادلہم باللتی ہی احسن، کہ جدال کرو اس طریقے سے جو سب سے بہتر طریقہ ہے۔ وہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ نبی کی تعلیم کیا ہوا طریقہ ہے، جو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے، ان حکمت و موعظت حسنہ کے ضمن میں اس سے جڑا ہوا طریقہ، جس کے اندر انانیت نہ آئے، جھگڑے کا پہلو نہ آئے، آپ اپنے اخلاقی دائرے سے باہر نہ نکلیں، اچھے ڈھنگ سے جدال کریں، یعنی جدال میں حکمت کا، موعظت کا پہلو ہو، اور ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں سے گریز ہو جس سے جدال برے نتیجے کی طرف لے جاتا ہو اور آپ کا مقصد فوت ہوتا ہو۔ یہ تمہید کی تھوڑی سی بات طویل ہو گئی، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پروگرام ترتیب دیا گیا ہے موجودہ حالات میں، چونکہ تمام لوگ علماء، دعات اور طلبہ ہیں، اور ان حالات سے انہیں دوچار ہونا ہے یا ہونا پڑ رہا ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یوں تو دعوت کا تقاضا ہمیشہ جوان رہا ہے، لیکن بالخصوص جماعت اہل حدیث کے تعلق سے گزشتہ چند سالوں میں بتدریج مخالفتوں میں اضافہ ہوا ہے، اور مخالفت کرنے والوں کو بعض چیزوں کی وجہ سے اہل حدیث کا اس کا مالی خلیہ ہوتا جا رہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنے آپ کو اپنی صفوں میں کچھ اتحاد اور تنظیم پیدا کر رہے ہیں۔ باقاعدہ طور سے اس سلسلے میں ٹریننگ اور تربیت دی جا رہی ہے کہ اہل حدیث نوجوانوں کو کس طریقے سے جذباتی بنایا جائے، پھانسا جائے، الجھایا جائے، دعات اور مبلغین علماء کو کس طریقے سے کام سے روک کر ان کے رخ کو پھیرا جائے، ان کو بدنام کیا جائے، اور جماعت اہل حدیث اور جمعیت اہل حدیث کو اس طرح سے پیش کیا جائے عام لوگوں کے سامنے کہ لوگ اس سے متنفر ہو جائیں، دور ہو جائیں۔ الزامات کا نصف صدی سے زیادہ طویل عرصے سے ایک لمبا سلسلہ جاری رہا، لیکن ابھی منظم طریقے سے مزید ان پرانے الزامات کو پھر سے پیش کرنے اور اس میں کچھ نیا پن لانے کی، اور اہل حدیثوں کو پھانسنے اور پھنسانے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے کچھ نئے طریقہ کار اختیار کیے جا رہے ہیں۔ اس تناظر میں آپ حضرات کو مدعو کیا گیا ہے کہ ہمیں ایسی صورت میں حکمت، موعظت اور جدال بے احسن طریق کے طور طریقوں کو موجودہ حالات میں آپس میں مل بیٹھ کر اہل علم کے مشورے سے، تجربہ کار لوگوں کے تجربات کی روشنی میں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ایسا نہ کرنے سے، نہ سمجھنے سے، نئے لوگ یا نہ تجربہ کاری کی بنیاد پر یا جذباتی طور سے جب آدمی اس سے نمٹنے کی کوشش کرتا ہے تو بعض مرتبہ، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بجائے مسئلہ سلجھنے کے مزید الجھ جاتا ہے۔ اور اگر ہم ایک اچھا کام کرنے گئے ہیں، اچھی دعوت پیش کرنے گئے ہیں، قرآن و حدیث جو مسلک اہل حدیث جس کا نمائندہ ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کیا ہوا خالص دین ہے، اسے ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس کی بجائے معاملہ الجھ کر دوسرے رخ پر چلا جاتا ہے، جھگڑے لڑائی کی نوبت ہوتی ہے، اور پھر یہ معاملہ دین کے باہمی خصومات اور نزاعات کے دائرے سے نکل کر کبھی کبھی سیاسی قسم کا اور سماجی قسم کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ میں یہ اشارہ کر رہا ہوں، موجودہ حالات میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس قسم کے معاملات مختلف شہروں، بستیوں اور علاقوں میں پیش آ رہے ہیں۔ بعض اہل حدیث مخالف ادارے اپنے نصاب کے اجزاء میں تحفظ سنت کے نام سے رد غیر مقلدیت کے مواد کو شامل کر رہے ہیں، اس پر باقاعدہ ٹریننگ دی جا رہی ہے، باتنخواہ اس میں لوگوں کو مقرر کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس خاص تناظر میں ہم کسی کی مخالفت کا مقصد لے کر نہیں بیٹھے ہیں، نہ ہی ہمارا مقصد منفی ہے، ہمارا مقصد مثبت اس طرح سے ہے کہ اس ایسے ماحول میں جب کہ مسلمانوں کے خلاف دنیا کی مختلف مصیبتوں کی باڑھ آئی ہوئی ہے، ایسے میں ہمارا باہمی اختلاف جو مسلک اور مسائل کا اختلاف ہوتا ہے، کبھی کبھی زیادہ تر جزوی یا فروعی ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ بنیادی اور اصولی اور عقیدے کا بھی ہوتا ہے، یہ چیزیں ہمارے آپس میں اس طرح سے ماحول اور معاملہ پیدا نہ کریں کہ ہم خود بھی آپس میں کمزور ہو جائیں اور اعدائے اسلام کے لیے نرم چارہ ثابت ہو، لقمہ تر بن جائیں۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جو ان چھوٹے چھوٹے معاملات سے وابستہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم مثبت انداز میں یہ چاہتے ہیں کہ دعات، مبلغین ہمارے علی وجہ البصیرہ شعور کے ساتھ اس مجلس میں، اس پروگرام میں شریک ہوں، جو یہ آج آغاز ہے، ابتدا ہے۔ اس میں ابھی ہم بھی کچھ حد تک تجربے سے گزریں گے۔ ہمارے برادر محترم شیخ ابو زید ضمیر صاحب حافظ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، وہ اس معاملے میں ہم سے کچھ زیادہ تجربہ رکھتے ہیں،
وہ یہاں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ مسلسل موجود ہوں گے انشاءاللہ۔ ان کے ساتھ ساتھ رفاقت میں چلتے ہوئے ہم لوگ یہ کوشش کریں گے کہ ان پورے حالات میں مواد کے اعتبار سے، علمی مواد کے اعتبار سے، طور طریقے کے اعتبار سے، نظم و ضبط کے اعتبار سے ہمیں کون سی پالیسی اور طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، مختلف عناوین کے تحت یہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پھر اس ضمن میں جو آپ کو مواقع ملیں گے اپنی بات پیش کرنے کا، تو آپ اپنے تجربات یا اپنے واقعات بیان کریں گے، اس میں یہاں اہل علم کی موجودگی میں یہ گفتگو کی جا سکتی ہے کہ کس معاملے میں کیا رخ اور کیا رویہ اختیار کیا جائے۔ کافی لمبی بات ہو گئی، عنوان سے پہلے مجھے شیخ فضل الرحمان نے اور دوسرے لوگوں نے کہا تھا کہ تھوڑا اس پروگرام سے متعلق 2 جملے کہہ دیے جائیں، لیکن بات طویل ہو گئی۔ آئیے اس پس منظر کو دماغ میں رکھتے ہوئے اور اپنے ذہن کو ہم اللہ سے دعا کریں کہ ان سارے معاملات میں ہم اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں خلوص عطا فرمائے اور ہماری ان کوششوں میں برکت عطا فرمائے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ ہمارے اندر بھی بہت ساری خامیاں کوتاہیاں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو دور کر کے ہمیں اپنے دین کا سچا داعی اور سپاہی بنائے۔ محترم حاضرین، آئیے عنوان کی طرف، اور عنوان کی تمہید کے طور پر میں آپ کو ایک حکایت یاد دلاؤں جس کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں آپ نے بہت سنا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ایک بہت پڑھا لکھا، بڑی بڑی ڈگریوں کا حامل شخص ہندوستان واپس لوٹا، جو باہر سے پڑھ کر آیا تھا، اور اپنے گاؤں جانے لگا۔ راستے میں دریا تھا، ایک ملاح سے اس نے کرائے پہ کشتی لی اور دریا پار کرنے کے لیے پڑ چلا۔ کچھ دور جاتے ہوئے اس نے کشتی باز سے کہا کہ کیا تم فزکس جانتے ہو، علم سائنس سے واقف ہو؟ کہا صاحب میں نہیں جانتا۔ اس نے فزکس کی کئی مسائل بیان کیے اور کہا افسوس ہے تم پر زندگی کھپ رہی ہے اور تم یہ سب چیزیں نہیں پڑھے ہو، نہیں جانتے ہو۔ اچھا طبیعیات جانتے ہو؟ اچھا میتھس جانتے ہو؟ فلکیات کا تمہیں کچھ علم ہے؟ زولوجی اور حیوانیات سے کچھ تم کو شغف ہے؟ حیاتیات کو جانتے ہو؟ ہر بات کشتی باز نے کہا کہ میں نہیں جانتا، جس پر اس نے بڑی مذمت کی، بڑا طعن و تشنیع کیا کہ تم کو کچھ نہیں جانتے، جاہل آدمی ہو، زندگی گزار دی، خراب کر دی۔ کچھ ہی فاصلہ گزرا تھا کہ کشتی بھنور میں پھنس گئی اور چکر کھانے لگی، قریب تھا کہ کشتی ڈوب جائے۔ جب ڈوبنے لگی کشتی تو کشتی باز نے اس سائنس کے عالم سے سوال کیا کہ آپ اتنے بڑے جانکار ہیں، یہ بتائیے کہ کیا آپ نے تیراکی کا علم سیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو کہا اس وقت آپ اپنے فزکس اور سائنس کے اور جتنے بھی علوم ہیں وہ آپ کے پاس رکھیے، جو میں نے نہیں سیکھا میں اس سے جاہل ہوں، لیکن میں نے علم تیراکی سیکھی ہے، میں تیر کے اپنی جان بچا سکتا ہوں، اگر آپ کو یہ علم ہو تو بچا لیجیے اپنے آپ کو۔ کہا وہ سمندر میں دریا میں کودا اور تیر کر کنارے لگ گیا اور وہ عالم ڈوب کے مر گیا۔ اس حکایت کو بیان کر کے لوگ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی علم غیر ضروری، غیر مفید اور بیکار نہیں ہے، ہر علم کا اپنا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ لیکن میں یہاں یہ اس سے استدلال کرنا چاہتا ہوں کہ بھنور میں پھنسی ہوئی کشتی سے بچ کر نکلنے کے لیے اگر تیراکی کے علم کی ضرورت ہے تو زندگی میں قدم قدم پر بہت سارے بھنور ہیں جس کو ہم شریعت کی زبان میں ظلمات کہہ لیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات، اللہ مومنوں کا ولی ہے، انہیں ظلمات سے نکالتا ہے۔ ظلمات کیا ہیں؟ تاریکیاں۔ ترجمہ مفہوم ہے باطل ادیان، مذاہب، افکار، خیالات۔ دنیا کے جتنے باطل مذاہب ہیں وہ سب ظلمات ہیں۔ ایمان والوں کو ان ظلمات سے اللہ نکالتا ہے اور نور کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔ اس دنیا کے اندر ایسی ظلمات ہر طرف بکھری ہوئی ہیں، مختلف مذاہب کی شکل میں، ہندو مت، نصرانیت، یہودیت، بدھزم اور پھر نہ جانے کیا کیا، اور خود اسلام کے نام پر رافضیت، باطنیت، تصوف اور نہ جانے کیا کیا، یہ سارے ظلمات ہیں۔ ان ظلمات میں اگر ہم پڑ گئے اور اس میں ڈوب گئے تو ہمارا ایمان، ہماری روح، ہماری آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس تباہی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس ظلمات سے نکل کر تیراکی کے ساتھ ساحل پر اور صراط مستقیم پر لگنے کا فن سیکھیں، اور وہ فن ہے صحیح عقیدہ۔ ہمارا عنوان ہے کہ سب سے پہلے عقیدہ ہی کیوں؟ پہلے عقیدہ ہی کیوں؟ جیسا کہ آپ کے ہاتھ میں پرچی ہے، اگر میں اس کو لفظ لفظ پڑھوں تو یہ تو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، میں اس کا صرف خلاصہ پیش کرتا جا رہا ہوں۔ پہلے تمہید ملاحظہ فرمائیے۔ تمہید میں یہ بیان کرنے کی کوشش کی میں نے کہ ہمارا عنوان ایک سوال ہے کہ پہلے عقیدہ کیوں؟
اس سوال کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ سائل پوچھنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے معلومات کے طور پر کہ عقیدے کو پہلے کیوں لیا جائے، تو اس کو سیدھا سادہ جواب دیا جائے کہ اس وجہ سے. دوسرا پہلو یہ ہے، اور مقصود اس موضوع سے اور ہمارے پروگرام سے یہی ہے کہ بطور اعتراض سوال کیا جاتا ہے، اور یہ اعتراض خاص طور سے اہل حدیث منہج کتاب و سنت کے ماننے والوں سے کیا جاتا ہے کہ بھائی صاحب آپ عقیدے ہی پہ کیوں زور دیتے ہیں، عقیدے کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہیں، اور عقیدے کے مباحث آپ چھیڑیں تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ مسلمانوں کے اندر صفوں میں اتحاد کے بجائے انتشار پیدا کرتے ہیں، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ کفر ہے، یہ ایمان و عقیدے کے خلاف ہے. ایسا جب آپ کسی قوم سے کہتے ہیں، گروہ سے، مسلک سے، اہل مسلک سے، تو وہ مسلک کے ماننے والے جس چیز کو مان رہے ہیں، جس چیز کو اختیار کیے ہوئے ہیں، جب آپ اس کو شرک اور بدعت قرار دیتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ آپ پر غضبناک ہوتے ہیں اور مخالفت پر آمادہ ہوتے ہیں. تو مخالفانہ رویہ ہوتا ہے، بحث و نقاش ہوتا ہے، مناظرہ ہوتا ہے، اور پھر جھگڑا ہوتا ہے. تو اہل الحدیث مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کوئی صرف نچلی سطح کے عوام کا اعتراض نہیں ہے. یہ بڑے بڑے لوگ گزشتہ دنوں جب دیوبندیہ نامی کتاب عرب میں لکھی گئی، اور جہود و علماء الاحناف فی رد القبوریہ والقبورین، اس قسم کی کتاب شمس الدین افغانی نے لکھی، اور شیخ صلاح الدین مقبول حفظہ اللہ نے کتاب لکھی، ابو الحسن علی الندوی وجہ آخر من کتابات ہی، یہ کتاب لکھی جو ابھی چھپی بھی نہیں تھی. تو مخالفت میں پورا ہندوستان گرما دیا گیا، ہند اور پاکستان کا ماحول. اور یہ کوشش کی گئی کہ احناف اور ان کے تعلق سے جو چیزیں وابستہ ہیں عقیدے کے تعلق سے، وہ عوامی سطح پر نہ آنے پائے. اس وقت بڑے بڑے علماء نے جو دنیا کے عالم اسلام کے بڑے اداروں میں اہل الحدیث کی شکایتیں کی، اس شکایت میں جلی طور سے یہ لکھنے کی کوشش کی گئی کہ یہ لوگ ہندوستان کے جو ہیں، یہ نہ صرف یہ کہ مسلک تقلید کا رد کرتے ہیں، بلکہ یہ لوگ مسلمانوں کے بیچ اختلافات کو ہوا دے کر انتشار پیدا کرتے ہیں، مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کر رہے ہیں. یہ ایک بڑا اعتراض چھوٹے مقام سے نہیں بلکہ بڑے مقامات سے بھی آتا ہے. اس لیے اس عنوان کو یا اس ٹاپک کو اپنے سامنے ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے. پھر دوسرا پہلو یہ بھی، یہ تو ہمارے خلاف اعتراض کی بنیاد پر اس موضوع کے جاننے کی ضرورت ہے. دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں دعوت و تبلیغ کے بہت سے دعوے ہیں، بہت سی کوششیں ہیں. مختلف جماعتیں اپنے مابہل امتیاز عقائد کو لے کر اسی کی روشنی میں کوشش کرتی ہیں، اور بعض وہ جماعتیں جو اہل سنت والجماعت کے حلقوں میں اپنے دعوتی عمل پر فخر کر رہی ہیں، ان کے دعوتی مشن کو اور طریقہ کار، لائحہ عمل اور منہج کو آپ دیکھیں تو وہ منہج نبوی سے منحرف نظر آئے. ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ صرف فضائل کو بیان کیجیے، اس میں ان کا یہ فلسفہ ہے فضائل کو بیان کرنے سے لوگوں کو دین پر عمل کرنے کی ترغیب ملے گی، مسائل میں پڑھنے سے آدمی الجھتا ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. حالانکہ وہ بھی مسائل سے بالکل دستکش نہیں ہوتے. وہاں یہ اقوال موجود ہے کہ ہمارا طریقہ کار تو ہے، مولانا الیاس صاحب نے فرمایا طریقہ میرا ہے، لیکن فکر جو میں پیش کر رہا ہوں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی فکر جو ہے بغیر مسائل کے نہیں ہے. لیکن باور یہ کرایا جاتا ہے کہ ہم مسائل کو چھیڑتے نہیں ہیں، ہم مسائل کے ساتھ تعارض کرتے نہیں ہیں، ہم صرف فضائل کو پیش کر رہے ہیں تاکہ میٹھی میٹھی باتیں ہوں، میٹھی میٹھی سنتیں اختیار کی جائیں. وہ معاملات جس میں اختلاف ہو، اچھا اس میں بھی لہٰذا یہ طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے بھی، خیر بہت ساری میں اس میں جاؤں تو تفصیل ہو جائے گی. ایک طرف عنوان بنایا گیا یہاں فضائل کا، دوسری طرف ایک جماعت نے اپنے موقف کو، اپنے نصب العین کو یہ مقرر کیا کہ دنیا میں اسلامی حکومت اور اسلام کا نظام قائم ہونا چاہیے، اور اقامت دین کی ایک اصطلاح کو قرآن سے کشید کیا، اس کی اپنی تشریح کی ان کے بانی کی فکر کے روشنی میں، اور اسی کو اپنی دعوت، اپنی تبلیغ، اپنے اشاعت کا مرکزی نقطہ قرار دے دیا. اب اسے وہ جو اپنے فکر کے اعتبار سے اقامت دین کا مفہوم و معنی بیان کرتے ہیں، اس خانے میں اگر آپ توحید اور شرک کی بات، سنت اور بدعت کی بات،
عقیدے اور گمراہی کی بات کریں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ دعوتی حکمت کے خلاف ہے، منہج نبوی کے خلاف ہے، مسلمانوں کی ضرورت کے خلاف ہے، لہذا وہ اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو اگر عقیدے پہ توجہ بھی دیتی ہیں تو وہ عقیدہ صحیحہ ہے ہی نہیں، بلکہ وہ اسلام میں باطنیت، رافضیت سے کشید کیا ہوا عقیدہ ہے۔ اور ایک طرف ہمیں اہل تصوف وغیرہ بھی نظر آتے ہیں جو روحانیت، تزکیہ نفس اور احسان کے نام پر اصل اور صحیح عقیدے سے ہٹا کر لوگوں کو عنوان تو یہ دیتی ہیں کہ ہم تزکیہ نفس کر رہے ہیں، اصلاح باطن کر رہے ہیں، لیکن امت کے ایک بہت بڑے طبقے کو جو انہیں سفید پوش، سیدھا سادہ اور مصلح سمجھتی ہے، وہ عقائد کے بعد میں بہت دور کی گمراہیوں میں لے کے چلے جاتے ہیں۔ اس کا کچھ حصہ میرے کل کے مقالے میں ہلکا سا آئے گا۔ فی الحال پہلے عقیدہ کیوں، اس عنوان سے متعلق یہ چند نکات ہم دیکھیں گے اور اس پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے عقیدے کا مطلب، عقیدے کی اہمیت یا اس کو پہلے کیوں پیش کیا جاتا ہے، اس کے ذکر سے پہلے عقیدے کا مطلب۔ لغت میں لفظ عقیدہ العقد سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں الشد والربط والایثاق والثبوت والاحکام۔ ان تمام کا مفہوم یہ ہے مضبوطی سے باندھنا، کوئی کام پختگی سے کرنا، سختی سے باندھ دینا، استحکام کے ساتھ کوئی کام کرنا، یہ ہے عقیدے کا لغوی معنی۔ اور جو عقیدہ آگے بیان ہو رہا ہے، چونکہ اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور دل میں یقین کے مفہوم رکھتا ہے، اس لیے جو چیز عقیدے سے تعلق رکھتی ہے اس میں مضبوطی کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ دیکھیے آگے اصطلاح میں عقیدہ کہتے ہیں الایمان الجازم باللہ تعالی وبما یجب له من التوحید والایمان بملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ وبما يتفرع عن هذه الاصول ويلحق بها مما هو من اصول الدین۔ یہ پوری تعریف علامہ جبرین نے کی ہے اور یہ اچھی طریقے سے ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ میں نے بعض اپنے اہل حدیث علماء کو اور خطبہ کو جب خطاب کرتے ہوئے سنا تو مجھے ایسا محسوس ہوا ان کے بیانات سے کہ وہ خود عقیدے کا صحیح مطلب، یعنی عقیدہ سمجھتے ہیں لیکن عقیدے کی جب تعریف کرتے ہیں تو ٹھیک ٹھیک تعریف نہیں جانتے۔ کچھ لوگ صرف توحید کو عقیدہ کہتے ہیں، عقیدے میں توحید ہے اور توحید اس عقیدے کی اصل الاصول اور سب سے بڑی بنیاد، بقیہ تمام چیزیں اسی کا لاحقہ ہیں، اسی کے سے متعلق چیزیں ہیں، لیکن صرف توحید یا اللہ رب العزت کے تعلق سے ایمانیات کے اجزاء کو عقیدہ نہیں کہا جاتا۔ آپ اردو میں دیکھیے، میں نے اسی لیے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور اس کے حق کے واجب یعنی توحید پر پختہ یقین رکھنا، ایمان کا معنی یقین ہوتا ہے، اس لیے میں نے قوس میں اسے لکھ دیا۔ نیز اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، آخرت کے دن اور تقدیر کے بھلے برے پر ایمان و یقین رکھنا، ساتھ ہی ان اصول و بنیادوں سے متعلق فروعات پر یقین رکھنا اور ان سے متعلق تمام چیزوں کو جوڑ دینا، یعنی ان تمام چیزوں کو جوڑ دینا، ملحق کرنا جو دین کے اصول سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب اس میں سے 6 بنیادیں ہیں جو عقیدے کی، ایمان کی بنیاد کہلاتی ہیں۔ اس میں سے ہر بنیاد کی کچھ فروعات ہیں، کچھ ملحقات ہیں جو اس سے لازمی اور فطری ربط رکھتے ہیں۔ مثلا آپ نے اللہ رب العزت پر ایمان لایا تو اللہ رب العزت کے پر ایمان کے کئی پہلو ہیں، اللہ کی ذات کے، اس کے افعال کے، اس کی صفات کے، اس کے حقوق یعنی الوہیت سے متعلقہ امور کے، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان پر کی تفصیل میں شامل ہوگی، اس کے اسماء و صفات وغیرہ کی بحث بھی۔ اسی طریقے سے آپ آخرت پر ایمان لاتے ہیں تو اب آخرت کا انسان سے مر جانے کے بعد یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی آخرت کا معاملہ شروع۔ تو ایک تو برزخی زندگی ہے، اس کے متعلق جو قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے، پھر دوبارہ زندہ ہونے کے بعد میدان حشر میں جو معاملات پیش آنے والے ہیں، انبیاء و صالحین کا جو معاملہ ہونے والا ہے، پھر اس کے بعد وہ دوسروں کا جو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اور نامہ اعمال کو داہنے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں دیا جانا، حساب و کتاب کا ہونا اور نفسا نفسی کی کیفیت کا ہونا، پھر پل صراط اور حوض کوثر کا معاملہ پیش آنے والا ہے، یہ تمام تفصیلات، اور پھر جنت و جہنم، حساب و کتاب، میزان عمل، یہ ساری چیزیں آخرت پر ایمان کے ملحقات میں یا فروعات میں شامل ہیں۔ جنت و جہنم تک اور جنت و جہنم کے اندر کی جو تفصیلات قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں، یہ میں نے تھوڑی سی اشارہ کیا۔ اب انبیاء پر ایمان لائے تو انبیاء کے پچھلے انبیاء کے تعلق سے کتنے انبیاء گزرے، قرآن و حدیث نے جتنا بتایا اتنا ہم مانیں۔ جن کا نام بتایا ان کو نام کے ساتھ اسلام پہ ہم ایمان لاتے ہیں، جن کا نام نہیں بتایا ان کو بغیر نام کے مانتے ہیں۔
اگر قرآن و حدیث نے کسی نبی کا نام نہیں بتایا اور کوئی کہہ رہا ہے، جیسے آج کل کچھ کتابیں ہیں اگر اب بنا جاگے تو، اور دوسری وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں ہندو دھرم کی جو بنیادی کتاب ہے وید، یہ آسمانی کتاب معلوم ہوتی ہے، اور اس کو پیش کرنے والے کچھ ہندو بڑی شخصیات کو وہ یہ اندازہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ رسول ہوں۔ ایک صاحب نے تشریح کر کے بہت شد و مت سے کہا کہ قرآن میں ذوالکفل کے نام سے جس کا تذکرہ کیا گیا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے اور لگتا ہے دلائل یہ بتاتے ہیں کہ وہ گوتم بدھ تھے، حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اول ہم کوئی تفصیل نہ جانیں تو اس بنیاد پر کہ قرآن و حدیث نے عقیدے کی جن چیزوں کو بیان نہیں کیا، جن انبیاء کا نام نہیں لیا، ہم ان کو نہیں مانتے۔ اور اگر کوئی نام معلوم ہے لیکن قرآن و حدیث کی تصدیق نہیں ہے کہ وہ نبی تھے، تو ہم اسے یوں ہی تسلیم نہیں کریں گے۔ زرتشت ہوں، پنڈت رام چندر جی ہوں، گوتم بدھ ہوں یا کوئی اور شخصیت، ہم انہیں یہ تسلیم نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے وید ہو یا کوئی اور کتاب، اگر اس میں توحید کی کچھ باتیں ہیں، انبیاء و صالحین کے پرانے کچھ واقعات کا ذکر ہے، تو محض اس وجہ سے کہ اس میں نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس میں آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، اس میں فلاں فلاں نبی کا سچا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس بنیاد پر ہم کسی کتاب کو آسمانی کتاب تسلیم کر لیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہاں ایک اصولی چیز جو آپ کو اس میں نوٹ کرنا چاہیے، وہ آگے کی بحث سے تعلق رکھتی ہے، وہ یہ کہ عقیدے کا ماخذ قرآن و حدیث ہے۔ عقیدہ غیبیات سے تعلق رکھتا ہے۔ غیبیات کو جاننے کے لیے دنیا میں انسان کے پاس عقل کا، مشاہدے کا، تجربے کا اور دوسروں کے جو عام انسان ہیں ان کے ذریعے سے جاننے کا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے۔ عقیدے اور غیبیات سے متعلق جانکاری کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے وحی الہی، اور وحی الہی یا تو اللہ کے قرآن کی شکل میں اب صاف ستھرے طور پہ موجود ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی شکل میں۔ لہٰذا ایمان بالغیب یا عقیدے سے متعلق تمام امور کی بنیاد قرآن و حدیث سے لی جائے گی۔ جو چیز جتنی بیان کی گئی ہے، یہ بہت اہم اصول ہے، بظاہر چھوٹی سی بات، ابتدائی بات، لیکن اس کو سامنے رکھیے تو وہ سارے لوگ جو اپنی عقل و قیاس سے اور مختلف قسم کے توڑ جوڑ کر کے تاریخی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے کسی غیر نبی کو نبی بنانا چاہتے ہیں، کسی بھی کتاب کو آسمانی کتاب گردانوانا چاہتے ہیں، وہ ساری چیزیں رد ہو جاتی ہیں، وہ ہمارے خانے میں اصول اور ضابطے میں نہیں بیٹھتی۔ تو یہ کتابوں کا معاملہ، انبیاء کا معاملہ، اس میں جو ایمان جازم کے تحت میں نے عقیدے کی تعریف کی، وہ تمام تفصیلات اور جزیات اس میں شامل ہو گئیں۔ بنیادی طور سے یہ 6 چیزیں ہیں جو حدیث جبریل میں بیان کی گئی کہ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ۔ اور اگر آپ جو میں نے تھوڑی سی تشریح اور اشارہ کیا اس کو سامنے رکھیں تو آپ کو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی کہ عقیدے اور ایمان کی یہ 6 بنیادیں یہ ایسی ہیں کہ اگر اس کو ٹھیک اور صحیح طریقے سے ایک انسان مان لے تو ایمان بالغیب سے متعلق قرآن و حدیث میں بیان کیے ہوئے جتنی جزیات ہیں وہ سب کسی نہ کسی طریقے سے ان 6 چیزوں سے متعلق ملے گی، یہ 6 چیزیں اس سے مربوط ملے گی۔ تو ان چیزوں پر پختہ یقین رکھنا یہ ہے ایمان۔ آگے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور اس کے حق کے واجب یعنی توحید پر پختہ یقین، یہ تو ہو چکا۔ اس کے بعد ہے کہ یہ چیزیں غیبیات ہیں۔ اہل ایمان کی صفت قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو غیب پر ایمان ہے وہی عقیدہ ہے۔ تو اس اعتبار سے معنی و مفہوم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جب ہم اس معنی میں عقیدہ کہتے ہیں تو اس معنی میں ایمان کے لفظ کا بھی اطلاق ہوتا ہے، اور ایمان کا ایک جامع معنی وہ ہوتا ہے اصطلاحی معنی کہ تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالجوارح یا عمل بالارکان۔ وہ ایمان کا ایک دوسرا جامع معنی ہے جو اسی سے متعلق ہوتا ہے، تصدیق بالقلب کے اور اقرار باللسان کے مفہوم کے اعتبار سے اس میں شامل ہوگا۔ علماء سلف کی کثیر تعداد آگے ایمان کے عقیدے کے مفہوم بتاتے ہوئے میں نے عرض کیا ہے اس میں کہ علماء سلف کی ایک کثیر تعداد ایمان کو السنہ کا نام دیتی ہے، عقیدے کو سنت کا نام بھی دیا ہے۔ کیوں دیا؟ اس کی وجہ ایک جملے میں یہاں بیان کی کہ بہت سے لوگوں نے عقیدے کے سلسلے میں انحراف کیا اور قرآن و حدیث کی بجائے دوسرے مقامات سے عقل کی بنیاد پر، فلسفہ اور منطق کی بنیاد پر عقائد کی چیزوں کو ثابت کرنا چاہا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اہل بدعت کہلائے۔ جب وہ اہل بدعت کہلائے تو اہل سنت والجماعت کے علماء سلف نے کہا کہ ہم عقیدہ سنت سے لیتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ وہی ہے جو سنت ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے۔ عقیدہ سنت ہے، سنت عقیدہ۔ بعض علماء علامہ اسماعیل بربہاری کہتے ہیں کہ
وہ جماعت کو کہتے ہیں الجماعت ہی السنہ والسنۃ ہی الجماعت، جماعت سنت ہے اور سنت جماعت ہے۔ اور میں نے اس تشریح کے مقام پر سلف کے طریقے پر کہا کہ جو سنت ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے، اور جو عقیدہ ہے وہی سنت سے ثابت شدہ چیز ہے۔ تو یہ قرآن، حدیث، عقیدہ، سنت، جماعت، یہ سب باہم مربوط ہو گئے، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، الگ نہیں ہو سکتے۔ اس کا مقصد، سنت کو کا نام دینے کا مقصد جو ہے عقیدہ صحیحہ کو گمراہ فرقوں کے عقائد و اقوال سے ممتاز کرنا تھا، کیونکہ صحیح عقیدہ یعنی عقیدہ اہل سنت والجماعت سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ و مستفاض ہے، اور سنت قرآن کا بیان ہے، لہذا یہ چیزیں مربوط ہیں۔ اس کے علاوہ متعدد علماء کرام نے، علماء سلف نے عقیدے کے موضوع پر لکھی گئی اپنی کتاب کا نام السنہ رکھا۔ یہاں دو مثالیں دی، ایک امام احمد بن حنبل نے جو کتاب لکھی محاسبی کے جواب میں، وہ جہمیہ اور قدریہ سے تعلق رکھتا تھا، اللہ کی صفات کا اور عقیدے میں اس نے انحراف اختیار کیا، تو علامہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس کے رد میں کتاب لکھی، اس کتاب کا نام رکھا السنہ، کتاب السنہ۔ اسی طریقے سے ابن ابی عاصم بہت بڑے محدث اور عالم امام گزرے، انہوں نے کتاب لکھی عقیدے کے باب میں، عقیدے سے متعلق قرآن و حدیث کے نصوص وغیرہ کو اور سلف کے عقیدے کو جمع کیا، اس میں اس کا حدیثیں اکٹھا کی، اس کا نام بھی رکھا السنہ۔ اسی طرح بہت سے علماء نے عقیدے پر اصول الدین کا اطلاق فرمایا ہے۔ عقیدے کو اصول دین کہا جاتا ہے، اصول کا معنی اصل کی جمع اصول یعنی بنیادیں، دین کی بنیادیں۔ نیز بعض نے اسے الفقہ الاکبر کہا ہے، فقہ معنی فہم، سمجھنا، کیونکہ دین کے دو حصے ہیں، ایک اعتقادات اور دوسرا عملیات۔ عملیات احکام و شرائع پر مشتمل ہوتی ہیں، جیسے عبادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ کے مسائل۔ احکام و سنن پر مشتمل یہ سارے امور عقیدے کے مقابل فروع اور فقہ اصغر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ نماز کے احکامات جاننا چاہ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، اس کے فقہ اور سمجھ حاصل کر رہے ہیں، حج، روزہ، زکوٰۃ اور نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، وقف کے مسائل، یہ سب فقہ سے متعلق کہلائیں گے، لیکن یہ فقہ اصغر ہے بمقابلہ عقیدے کے، کیونکہ عقیدہ فقہ اکبر ہے، بڑی فقہ ہے۔ علامہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام سے ایک چھوٹا سا رسالہ منسوب ہے کہ یہ ان کی لکھی ہوئی یا ان سے مستفاد معلومات کو کتابی شکل میں جمع کیا گیا ہے، رسالہ ہے۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کتابچے کو لکھا، اور اس کا وہ عقیدے سے متعلق مباحث ہیں، اور اس کا نام رکھا الفقہ الاکبر، کہ یہ فقہ اکبر ہے۔ تو آپ یہ جو میں نے عقیدے کا تعارف کراتے ہوئے عقیدے کے تعلق سے سلف کی تعبیرات بیان کی کہ اسے اصول دین کہتے ہیں، اسے فقہ اکبر کہتے ہیں، اسے السنہ کہتے ہیں، اسی بنیاد پر آپ عقیدے کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ دین کی جتنے بھی احکام و مسائل ہیں اس میں عقیدے کو اصول کی حیثیت حاصل ہے، فقہ اکبر کی حیثیت حاصل ہے، یعنی دوسرے تمام مسائل کے مقابلے میں یہ بنیاد ہے۔ علامہ طحاوی رحمہ اللہ نے، علامہ ابن ابی العز نے طحاویہ میں جو جامعہ محمدیہ میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں کہا کہ یہ علم اصول دین یعنی عقیدے کے علم کو سیکھنا، عقیدے کا علم، اصول دین کا علم، یہ اشرف العلوم ہے، سب سے زیادہ شرف والا علم، سب سے اعلیٰ مقام کا علم۔ دنیا میں جتنے علوم ہیں، ان تمام علوم میں سب سے اعلیٰ علم اصول دین اور عقیدے کا علم ہے، کیونکہ کسی بھی علم کا شرف اور مرتبہ معلوم جس چیز پر بحث کرتا ہے وہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور عقیدے کا علم اللہ کی ذات، صفات اور اس کی معرفت سے بنیادی طور سے بحث کرتا ہے، لہٰذا یہ علم اصول دین سب سے اعلیٰ مقام کا علم ہے۔ پہلا نقطہ، اب آئیے اب عقیدے کی اہمیت و اولیت سے متعلق چند نکات و دلائل پر نظر ڈالیں۔ میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ جو آپ حضرات سامعین یا مشارکین کی حیثیت سے یہاں موجود ہیں، تو یہ جو نکات میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ آپ لوگوں کے لیے بلکہ عام اہل حدیث کے لیے بھی نئے نہیں ہوتے۔ الحمدللہ ہمارے علماء کرام، خطباء، مدرسین ان موضوعات پر پیش کرتے ہوئے باتیں، ان نکات کو مختلف انداز میں اپنے اپنے طریقوں سے پیش کرتے ہیں، لہٰذا کہیں کہیں میں سرسری گزر جاؤں گا۔ اگر آپ حضرات کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کوئی سوال، کوئی اعتراض، کوئی قابل توضیح نقطہ ہے تو آپ برملا اس پر نوٹ کر کے بعد میں سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ سوال و جواب یا گفتگو کا موقع بھی رہے گا۔ صحیح عقیدہ، پہلا نقطہ یہ ہے کہ صحیح عقیدہ جن و انس کی تخلیق کا بنیادی مقصد ہے۔ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس کو میں نے محض اپنی عبادت یعنی توحید کے لیے پیدا کیا۔ اس کی تشریح کی میں ضرورت نہیں سمجھتا، بہت بنیادی چیز
جسے بار بار ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے. لیعبدون کا مطلب لیوحدون آپ جانتے ہیں. دوسری دلیل کے طور پر بیان کیا کہ عالم ارواح میں ہی اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے اپنی توحید کا عہد و میثاق لے لیا تھا. عالم ارواح میں لے لیا تھا. اس میں کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں. ہمارے جدید دور کے بھی بعض علماء اور عقلیات کو ترجیح دینے والے لوگ یہ جو آگے آیت آ رہی ہے اور اس کی تشریح میں علماء جمہور امت کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور قیامت تک پیدا ہونے والی تمام ارواح وہاں نکلی. ان سے سوال و جواب ہوا جس کو عہد الستو کہتے ہیں. اور قرآن میں جو جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے اس سے اشکال پیدا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آدم کی پیٹھ سے نکالا قرآن میں، بلکہ یہ کہا کہ آدم کی ذریت کی پیٹھوں سے نکالا. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، جیسا کہ علامہ ابن ابلیس نے بھی کہا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ حدیثوں سے اور صحابہ کرام کے اقوال سے جو ایسے موضوعات پر حکماً مرفوع حدیث کہلائیں گی، اس سے یہ ثابت ہے کہ عالم ارواح کا یہ معاملہ آدم کی پیٹھ سے روحوں کو نکالے جانا اور پھر اس کے بعد عہد و پیمان لینا اللہ رب العزت کا بندوں سے، تمام پیدا ہونے والے انسانوں سے، یہ ایک ایسا حق اور ثابت شدہ عہد و میثاق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. میں سمجھتا ہوں ترجمے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی ذریت کو نکالا اور انہیں ان پر گواہ بنایا اور پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا پروردگار ہے. یہاں ایک تو عقیدے کی اہمیت بتاتے ہوئے، تخلیق کا مقصد بتاتے ہوئے نقطہ یہاں غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں ہمارے پیدا کرنے سے پہلے نکالا تو صرف ایک ہی بات کا عہد لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں. اور اہل علم نے بیان کیا کہ وہ جو عہد لیا تھا، بچہ جب ہم اور آپ ماں کے پیٹ سے نکلے اور دنیا کا کوئی بھی انسان پیدا ہوا، یہاں تک کہ فرعون اور نمرود بھی جب پیدا ہوا تو اس عالم ارواح کے عہد و میثاق کی وجہ سے وہ توحید پر پیدا ہوا. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اس کو یہودی نصرانی مجوسی بنا لیتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ اس کو مسلمان بناتے ہیں، کیونکہ مسلمان تو وہ پیدا ہوا وہ عقیدہ توحید پر، صحیح عقیدے پر پیدا ہوا، کیونکہ عالم ارواح میں ہی اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا کہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے اللہ. اور جب پروردگار اللہ کو مانا تھا تو الہ بھی اللہ کو ماننا چاہیے. آگے تشریح دیکھیے تھوڑی سی. بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنمی سے پوچھے گا کہ کیا تو یہ پسند کرے گا کہ جس دنیا میں تو تھا وہ پوری مل جائے، اسے دے کر تو جہنم کے عذاب سے چھٹکارا پا جائے. یہاں میں نے اپنے الفاظ میں خلاصہ مفہوم حدیث نقل کیا ہے. وہ کہے گا ضرور، کیوں نہیں، میں تو ایسا ہی کروں گا کہ جو میرے مجھ کو پوری دنیا مل جائے گی تو پوری دنیا دے دوں گا اور چاہوں گا کہ اس عذاب سے مجھ کو چھٹکارا مل جائے. اللہ فرمائے گا کہ نہیں، تو غلط کہہ رہا ہے، میں نے تجھ سے اس سے بہت چھوٹی چیز کا، بہت کمتر چیز کا مطالبہ کیا تھا جب کہ تو آدم کی پیٹھ ہی میں تھا کہ تو میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا، مگر تو نے اسے ماننے سے انکار کر دیا. دنیا میں تو تھا تو میں نے ایک ہی چیز کا مطالبہ کیا تھا. یعنی اب اس سے اگر اس بخاری کی حدیث کے اس جملے کو آدم کی پیٹھ میں تھا جب یہ عہد و پیمان لیا تھا، اس ایک جملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہنمی سے اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ دنیا میں نے تجھ سے صرف ایک بات کا مطالبہ کیا تھا. اس کا مطلب ہمارے اس دنیا میں، زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے اول، سب سے بنیادی سوال ہم سے اور آپ سے، تمام مخلوق سے، انسانوں سے یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، صحیح عقیدہ، صحیح توحید اختیار کریں. بنیادی عقیدہ، بنیادی مطالبہ یہی ہے ہمارے تخلیق کا. اور جب تخلیق کا یہ مقصد ہے تو اسی کی بنیاد پہ جنت و جہنم ملنے والی ہے، جس کا آگے میں تذکرہ کر رہا ہوں. تو اس بنیاد پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آسمان ہماری تخلیق کا مقصد ہے. اسی بات کو ایسے کہیے کہ دنیا کو بنانے کا، جنت و جہنم کو بنانے کا، یہ پوری کائنات کا جو نظام اور سسٹم چلا ہے، اللہ نے بنایا ہے، یہ توحید اور شرک کے امتحان کے لیے بنایا ہے، اور اس میں کامیابی کے لیے بنیاد قرار دی توحید کو. لہٰذا سب سے پہلے عقیدہ اس لیے ہم پڑھتے پڑھاتے بیان کرتے ہیں، سب سے زیادہ قوت صرف کرتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت، یہی اللہ رب العزت کا اول و آخر ہم سے مطالبہ ہے. دنیا کی ساری چیز پر ہم محنت کر لیں اور یہ چیز چھوٹ جائے تو گویا ہم نے اللہ کا مطالبہ سمجھا ہی نہیں، پورا ہی نہیں کیا. اس ضمن میں اور بھی دلائل دیے جا سکتے ہیں، میں نے ان دو دلیلوں پر اکتفا کیا. تمام انبیاء کی دعوت کی ابتدا و انتہا، ان کی دعوت کا خلاصہ اور نچوڑ عقیدہ اور سر فہرست توحید تھی.
تمام انبیاء کی. اس میں بھی بہت سارے دلائل ہیں قرآن و حدیث میں. یہ چند کا یہاں ملاحظہ فرمائیے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا. اس کا مطلب ہر امت میں رسول تھے. کیا یہ گزارشات معروضات آپ کو غیر مفید لگ رہی ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے. جی حضرت مولانا اب کہاں سے تشریف لائے؟ جی تو تھکن ہے یا میری معروضات جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ آپ کو مفید نہیں معلوم ہوتی؟ نیند کا غلبہ ہو رہا ہے. کچھ لوگ سست نظر آ رہے ہیں تو مجھے یہ پڑھاتے ہوئے بھی بہت شدت سے احساس ہوتا ہے. اور اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر ذکر کی مجلس میں، واعظ و نصیحت کی مجلس میں، نماز میں، عبادت میں نیند آئے بندے کو تو عموماً یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. میدان جنگ میں نیند آئے، اونگ آئے تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو بھگائیے شیطان کو. جی ہم لوگ سب سے اہم بحث پر بحث کیوں کرتے ہیں، اس پر بحث کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توحید کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تمام انبیاء کی دعوت کی ابتدا و انتہا، ان کی دعوت کا خلاصہ اور نچوڑ عقیدہ اور سر فہرست توحید ہے. یہ آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہر نبی کی طرف رسول بھیجا گیا، یعنی ہر امت میں رسول آیا. اس آیت سے معلوم ہوا کوئی امت بغیر رسول کے نہیں رہی. اور پھر ہر رسول جب رسول بھیجا تو رسول کی رسالت یعنی پیغام، تو پیغام آگے نقل کیا اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. سب کا پیغام یہ تھا اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، توحید کو مانو اور شرک سے بچو. میں نے شارٹ میں اس کا خلاصہ بیان کرا. اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، توحید کو اختیار کرو اور شرک سے بچو، یعنی اس کا مفہوم ہوا سب کی دعوت یہی. تو یہ گویا تمام انبیاء کی دعوت ہے، ابتدا، انتہا اور نچوڑ. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہ وحی کی، یہ حکم نازل کیا کیا کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، لہذا تم سب میری ہی عبادت کرو. یہ ہر رسول کی طرف ہم نے وحی کی. اور آپ انبیاء کی قوم کو پہلی پکار تھی. قرآن اٹھائیے تو اس قوم صالح کا، حضرت صالح علیہ السلام سے پہلا خطاب، حضرت شعیب کا خطاب، حضرت ہود کا خطاب قرآن میں ملے گا. سب نے کہا اعبدوا اللہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کی توحید کو مانو، اس کے تعلق سے صحیح عقیدہ اختیار کرو، اس کے سوا تمہارا، اس کے علاوہ تمہارا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. توحید اور اس سے متعلق اعتقادات کی اولیت و اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ تمام انبیاء کی دعوت کا ابتدائی اور مرکزی نقطہ یہی تھا. لہذا دعوت کا وہی طریقہ صحیح ہے جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق ہو. اب جو لوگ فضائل پر زور صرف کرتے ہیں، حکومت الہیہ پہ قوت لگاتے ہیں، عقیدے کو چھوڑ کر شرک اور توحید سے نظر آنکھ بند کر کے، یا عقیدے کے خلاف والے معاملے پر کو اختیار کرتے ہیں، یا معاشیات اور فلاں کے معاملات کو حل کرنے پر پوری طاقت و قوت لگا رہے ہیں، وہ انبیاء کے طریقے سے ہٹے. اور یہاں ایک نقطہ یہ بھی کہ جب انبیاء کے طریقے سے آپ دعوت کا کام نہیں کریں گے، یعنی آپ کی دعوت کا عمل اللہ کے بتائے ہوئے پروگرام کے مطابق نہیں ہوگا تو آپ کو نتیجہ، پھل اور محنت کا حاصل بھی وہ نہیں ملے گا جو دعوت کا نتیجہ قرآن و حدیث نے بیان کیا. اس کی وہ برکتیں نہیں ملے گی جو قرآن و حدیث نے بیان کی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں کو حاصل کرنا ہے تو ان برکتوں کے حصول کا جو راستہ اللہ نے بتایا ہے اسی راستے سے اختیار کرنا چاہیے. ہمارے یہاں لوگ آج کتنی چلت پھرت کر رہے ہیں، کتنا پیسہ لگاتے ہیں، کتنا وقت دیتے ہیں، کتنی محنتیں کرتے ہیں. وہاں محنت زیادہ ہے، جذبہ زیادہ ہے تو طریقہ صحیح نہیں ہے. الحمدللہ اللہ نے ہمیں طریقہ زیادہ صحیح دیا ہے تو ہمارے یہاں ان محنتوں میں، جذبات میں تھوڑی کمی ہے، تھوڑی نہیں بہت زیادہ کمی ہے. تو وہاں وہ اس طرح کوششیں رائے گاہ کر رہے ہیں. ہمارے یہاں طریقہ صحیح ہے تو ہمارے یہاں رائے گاہ کرنے کے دوسرے چیزیں شیطان نے پیدا کر رکھی ہیں. جو لوگ عقیدے کو غیر اہم سمجھتے ہیں یا دعوت میں اسے نظر انداز کرتے ہیں وہ منہج نبوی سے منحرف ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا طریقہ بیان فرماتے ہوئے تلقین و ہدایت دی کہ سب سے پہلے عقیدہ پیش کیا جائے اور درست کیا جائے. بخاری مسلم میں ہے کہ لما حضرت ابن عباس کی روایت ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجنے لگے تو آپ نے یہ فرمایا تھا، یہ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ لما بعث معاذا، تو کہا
یہ حدیث میں ٹکڑا غلط ہو گیا ہے, یہاں جملہ صحیح ہونا چاہیے. لما بعث معاذا قال انک تأتی قوما من اہل الکتاب, کہ اے معاذ تم اہل کتاب کی ایک جماعت اور ایک گروہ کے پاس آ رہے ہو. یہ جملہ غلط ہے, یہاں نقل ہو گیا, یہ چھوٹ گیا. انک تأتی قوما من اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوہم الیہ شہادۃ اللہ الہ الا اللہ. تو سب سے پہلی چیز جس کی دعوت تم ان لوگ, جس چیز کی طرف دعوت تم ان لوگوں کو دو, وہ اللہ الہ الا اللہ کی گواہی ہے. اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ساتھ میں ایڈ کر دو, شامل کر دو. آگے جو نقطہ ہے دعوت کو, توحید کو اولیت کیوں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کو معترضین جو اہل حدیث پر اعتراض کرتے ہیں ان کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جواب سے سنیے آپ کی زبان سے, کہ آپ فرما رہے ہیں کہ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ, اگر وہ اس کو تم مان لیں گے, تمہاری یہ بات تسلیم کر لیں گے, اطاعت کر لیں گے, یعنی توحید اور عقیدے کو جب قبول کر لیں گے, فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ, تو تم انہیں بتانا کہ اللہ رب العزت نے دن اور رات فی کل یوم ولیلہ, ہر دن اور رات میں اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کی. یہاں ہم اپنے موضوع سے متعلق استدلال یہ کر رہے ہیں کہ نماز کی دعوت نہیں دی جائے گی مخاطب کو اس وقت تک جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو نہ مان لے یا اس کو صحیح نہ کرے. اگر ایک آدمی کا گویا نماز یہ بنیاد صحیح نہیں ہے تو اس کو نماز پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہمارے یہاں لوگ مسواک پر, سیدھی کروٹ کے سونے پر, کھانا کھانے کے آداب پر پوری طاقت لگا رہے ہیں, اور اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے اس کو ٹوکے تو کہتے ہیں کہ ان سب چیزوں میں نہ پڑو بھائی. یہ کتنی یعنی بڑی ایک قسم کی گمراہی ہے کہ دین کا کام کرنے کے نام پر بھی دین کے راستے سے ہٹے ہوئے اور جڑ کو چھوڑ کر پتیوں پر محنت کرتے ہیں. آپ اگر یہ بتا دیں کہ اللہ رب العزت کا حق یہ ہے, رسول کا حق یہ ہے, تو جیسے ہی وہ آدمی سنے کا کھانے کا طریقہ نبی نے یہ بتایا, سونے کا اصول یہ بتایا, فلاں کام کا طریقہ اور تعلیم یہ دی, تو عقیدہ صحیح ہوگا تو فوراً تسلیم کرے گا. اور عقیدہ صحیح نہیں ہے تو وہی صورتحال ہوتی ہے جیسے آج وہ پوری دنیا کے حالات ہیں کہ ایک جگہ غبن ہوتا ہے, کرپشن ہوتا ہے, بے ایمانی ہوتی ہے, چوری ہوتی ہے, کبھی حکومت میں کبھی اسٹاک ایکسچینج میں. اب اس بے ایمانی کو روک تھام کرنے کے لیے ایک نیا قانون بنایا جاتا ہے کہ اب جو کرے گا تو ایسا ہوگا اور ویسی سزا دی جائے گی, تو نیا قانون بناتے ہیں لیکن اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. نئے قانون کے بعد نیا چوری کا راستہ لوگ پیدا کر لیتے ہیں. یہی ہے کہ کھانے کے آداب آپ بتا رہے ہیں, عقیدہ صحیح نہیں کر رہے ہیں. یہ ایسا ہی ہوا. عقیدہ آپ کا صحیح ہوگا تو انسان کھانے کے آداب میں بھی رسول کی پیروی کرے گا, نکاح و طلاق میں بھی, بیوی بچوں کے حقوق میں بھی, پڑوسیوں کے حق میں بھی, بھائی بہن کے حقوق میں بھی, سارے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو سامنے رکھ کر اس کا خوف اور اس کی طرف اس سے محبت کا شوق اس کو اللہ کی فرما برداری پر ابھارے گا, نافرمانی سے روکے گا. اس کے بعد کا نقطہ, توحید عقیدہ بندے پر سب سے پہلا فرض ہے اور آخری بھی. یہ دوسرا نقطہ ہے, یہ پورا جملہ موٹا ہونا چاہیے تھا کہ سب سے پہلا فرض ہے اور سب سے آخری فرض بھی. بچوں کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھانے کی تلقین کی گئی. کہا گیا کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ, اور سب سے بہتر تحفہ جو ایک آدمی اپنے بچے کو دیتا ہے کہا گیا کہ وہ لا الہ الا اللہ ہے. اور مرنے والے کو بھی لا الہ الا اللہ کی تلقین کی تعلیم دی گئی. اگر کوئی شخص مر رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ, اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیجیے. تو پیدا ہوں, ہوش سنبھال رہے ہیں, تمیز کو پہنچ رہے ہیں, ہوش سنبھالنے سے لا الہ الا اللہ پہلے سکھاؤ. مرنے لگے تو لا الہ الا اللہ بلواؤ. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ, من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کا آخری کلمہ اس دنیا سے رخصت ہونے کا لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. اس کا حوالہ چھوٹ گیا, میرا خیال ہے بخاری وغیرہ میں موجود ہے, بہرحال روایت تو صحیح اور بہت مشہور ہے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہے وہ جنت میں داخل ہوگا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, اور یہ عقیدہ بہت سارے نصوص پر, جس میں سے کوئی ایک دو گزری اور آنے والی بھی ہیں, کہ بہت سارے نصوص پر ہیں کہ اگر ایک آدمی توحید پر مرا ہے تو وہ پہلی مرتبہ میں یا بعد میں جنت میں جائے گا ضرور, اور اگر توحید نہیں ہے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. شرک اکبر, کفر اکبر, نفاق اکبر اگر کسی آدمی کے اندر ہے تو وہ کبھی بھی جنت سے, جہنم سے باہر نہیں نکلے گا, کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری 2 سطور دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق تربیت اور طریق دعوت توحید و عقیدے سے شروع ہوتا ہے. دونوں باتیں میں نے کہ طریق تربیت,
اب ہمارے مخاطب اگر مسلمان ہیں تو ان کی تربیت ہوگی، غیر مسلم ہے تو ان کو دعوت ہوگی. تو آپ کا طریق تربیت، ہمارے بچے ہوں ہمارے بڑے ہوں، تربیت دیں گے تو دعوت توحید سے شروع ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق تربیت اور طریق دعوت توحید و عقیدے سے شروع ہوتا ہے، اور دنیا سے رخصتی کے لیے بھی توحید کے التزام کی تعلیم دی. نیز شریعت کے تمام احکام و امور اسی مرکز کے گرد گھومتے ہیں، توحید کے مرکز کے گرد گھومتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں میں مطلب نرمی کا برتاؤ کیا، لیکن آپ دیکھیں کہ پوری سیرت مبارکہ میں کہیں بھی اگر آپ کو یہ نظر آیا کہ توحید پر حرف آ رہا ہے، آپ نے معمولی سی مداحنت کا مظاہرہ نہیں فرمایا، برداشت نہیں کیا، فوراً اس کی اصلاح کی اور اس پر سختی سے نکیر فرمائی، اصلاح کی. قرآن میں جا بجا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی تعبیر کے ساتھ ایمان و عمل صالح پر سعادت و نجات کی ضمانتیں دی گئی ہیں. ایمان اور عمل صالح آپ قرآن میں جگہ جگہ دیکھیے، جو لوگ ایمان لائے عمل صالح کیے ان کے لیے جنت الفردوس ہے، ان کے لیے سائے ہیں، باغات ہیں، جنتیں ہیں، ان کے لیے حور ہیں اور یہ کامیابی ہے، ان کے لیے مفازہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. تو یہ ایمان اور عمل صالح دونوں کہا. ایمان عقیدہ ہے، عمل صالح اس کا مظہر ہے. آپ کا عقیدہ صحیح ہوگا تو آپ کا عمل صالح ہوگا. لہٰذا اس سے بھی قرآن میں جا بجا الذین آمنوا وعملوا الصالحات پر جو فضیلتیں بشارتیں دی ہیں اس میں عقیدے کی اہمیت ظاہر ہے، اور اس میں عمل سے پہلے ایمان کا ذکر کیا جا رہا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کو اولیت دی جائے گی، جو ہمارا عنوان ہے کہ اس کو مقدم رکھا جائے گا. دلیل اللہ اس کے بعد والا نقطہ ہے کہ جنت و جہنم کا وجود اور ان میں داخلہ یعنی جزا اور سزا کی بنیاد عقیدہ ہے. دلیل انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. سورہ مائدہ کی یہ مشہور آیت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ نے اس پر جہنم کو حرام قرار دے دیا، جنت کو حرام قرار دے دیا. وہ جنت مشرک کے لیے جنت، مشرک گندہ ہے اور جنت پاکیزہ ہے، پاکیزہ لوگوں کا مقام ہے. شرک اور کفر ایسی گندگی ہے جسے جنت قبول نہیں کر سکتی، اور ایسی گندگی ہے کہ جہنم میں جلتے رہنے کے باوجود جلتے جلتے ہمیشہ جلتا رہے، یہ گندگی صاف نہیں ہوگی. دوسرے گناہ کی گندگی صاف ہو سکتی ہے. شرک اور کفر، شرک یوں کہیے، یہاں عقیدے کی بحث ہے جو میں نے تعریف کی اس کی روشنی میں دماغ میں رکھ لیجئے کہ شرک زیدہ توحید کی، اور کفر جب میں کہہ رہا ہوں تو یہ زیدہ ایمان کی. تو کفر میں سارے ایمان، جتنے ایمان کی چیزیں ہیں، عقیدے کی چیزیں، اس میں سے کسی کا بھی رد کفر ہوگا. یعنی ایک آدمی نے ساری چیزیں مانی، اگر تقدیر کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہے. ساری چیزوں کو مان رہا ہے، اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں آخرت کو نہیں مانتا یا عذاب قبر اور قبر کے زندگی کو، برزخی زندگی کو نہیں مانتا جو قرآن و حدیث میں ہے، تو وہ کافر ہے. تو کسی ایک جز کو اگر رد کر دے تو وہ کفر کہلائے گا. اور توحید کی مخالفت، توحید کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ کے جیسا بناتا ہے تو یہ شرک کہلاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو مشرک ہوگا اس پر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور ایسے ظالموں کے لیے جو شرک کرنے والے، عقیدے کی خرابی والے ہیں، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، یعنی ان کو کوئی نبی، کوئی پیر، کوئی بزرگ کوئی نہیں بچا پائے گا. اللہ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اس دن کسی کو کوئی مال فائدہ نہیں پہنچائے گا اور نہ اولاد، بیٹے. دنیا میں انسان جب مسائل میں پھنستا ہے تو یہ دو چیزیں سر فہرست ہوتی ہیں جس سے وہ اپنی الجھن کو سلجھانے میں مدد لیتا ہے، اپنے مسائل کو حل کرنے کا ذریعہ بناتا ہے. پیسہ خرچ کر دے وے، لین دین کر لے وے تو کچھ معاملات حل ہو جاتے ہیں. اور بعض مرتبہ اولاد ہوتی ہے جو اپنی طاقت کے ذریعے یا دوڑ دھوپ کے ذریعے، تعلقات اور دوسرے امور کے ذریعے سے اپنے باپ کا، اپنے خاندان کے لوگوں کے مسائل کو حل کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا قیامت کے دن دنیا میں یہ تمہارا کام بن جاتا ہے، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، حل ہو جاتی ہیں مسائل. آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. کس کا مسئلہ حل ہوگا آخرت میں؟ کون مصیبت سے، پکڑ سے، عذاب سے بچے گا؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، سوائے اس کے جو قلب سلیم لے کر آئے. اہل علم نے قلب سلیم یعنی سالم اور محفوظ دل کی تشریح کی کہ قلب سلیم وہ ہے جو شرک سے پاک ہو. کچھ لوگوں نے کہا وہ جو بدعت سے پاک ہو. کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ جو دنیا کی محبت کو آخرت کی محبت پر ترجیح دینے کے جذبے سے پاک ہو. کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ دل جو برے اخلاق سے، شہوات اور شبہات سے پاک ہو. ایسی کئی تشریحات کی، لیکن اہل علم نے کہا کہ یہ سارے معنی قلب سلیم کے مفہوم میں داخل ہیں، کیونکہ مومن ان تمام گندگیوں سے پاک ہوتا ہے. لیکن
سب سے بنیادی چیز جس سے پاک ہونا ضروری ہے اور جو سب سے بڑا معنی ہے وہ یہ کہ شرک اور کفر کی گندگی سے جس کا دل پاک ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کی تیسری دلیل میں نے دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ۔ ابھی میں نے عصر کے بعد عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی جو حدیث پیش کی، مختصر سا درس دیا، یہ اسی حدیث کا میں نے ٹکڑا ابتدا کا اور آخر کا نقل کیا ہے کہ اگر ایمانیات کو ایک انسان گواہی دے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا علی ما کان من العمل، وہ چاہے جیسے عمل کا ہو۔ میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ چاہے جیسے عمل کا ہو، اگر اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت، عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت و عبدیت اور جنت و جہنم کی گواہی دیتا ہے، حق مانتا ہے، اس پر اس کا ایمان ہے، یعنی اس کا عقیدہ درست ہے، تو چاہے جیسا عمل ہو وہ جنت میں جائے گا۔ ہمارے علماء، اور میں آپ لوگوں کو بھی کہوں گا، ہمارے علماء کرام اس معنی کو عوام میں اس انداز میں بیان کرنے سے کسی حد تک گریز کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو منع کی تھی۔ جب آپ نے یہ کہا تھا، سواری پر سوار تھے تو کہا تھا نا، کیا تم جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو کہا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، صرف اسی کی عبادت کریں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ نے بارہا سنی ہے۔ اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جب بندے یہ کام کریں، یعنی صحیح عقیدے پہ اور توحید پر رہ جائیں، تو اللہ کا حق، بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ ان کو عذاب نہ دے۔ حضرت معاذ خوش ہو گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، کیا میں اس بات کی خوشخبری لوگوں کو نہ دے دوں؟ تو آپ نے کہا لا لِأَلَّا يَتَّكِلُوا، نہیں، ایسا نہ ہو کہ اس پر بھروسہ کر لیں، اس پر تکیہ کر لیں۔ کم علم آدمی یہ سوچ کر کہ میرا عقیدہ تو ٹھیک ٹھاک ہے، اب اللہ کے رسول نے جب یہ فرمایا ہے، قرآن و حدیث کہتی ہیں کہ عقیدہ درست ہوگا تو آدمی جنت میں ضرور جائے گا، چاہے جیسا عمل ہو۔ یہ تین چیزوں کی گواہی دے دیے۔ تو اب ہم تو بہت اتنا گناہ بھی نہیں کیے جتنے ماضی میں لوگوں نے کیے تھے۔ کسی نے 100 قتل کیا تھا، معاف کر دیا اللہ نے، تو میں نے تو ایک بھی قتل نہیں کیا۔ تو کسی کا مال ہی ہڑپا ہے، چوری کی ہے، بے ایمانی کی ہے۔ اس قسم کی سوچ انسان کو تباہی کے دہانے پر لے جا سکتی ہے۔ اور یہ بھی دھیان رہے کہ اس قسم کی سوچ کبھی کبھی انسان کو مشرک بھی بنا دیتی ہے۔ اللہ کا جو فرمان ہے، یہ نقطہ اچھی طریقے سے ذہن نشین رہے، جو ہمیں غافل بناتا ہے، شیطان فریب دیتا ہے کہ جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں فتنے سے ڈرنا چاہیے۔ امام احمد نے کہا فتنے سے مراد شرک ہے، اور بھی تشریح لوگوں نے کہ امام احمد شرک کہتے ہیں۔ تو امام احمد کا مفہوم کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص سنت رسول کی مخالفت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سنت کی مخالفت کے پاداش میں بطور سزا، بطور انجام اسے شرک میں مبتلا کر دے گا اور اسے پتہ نہیں چلے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں بعض اہل الحدیث کہلانے والے لوگ بھی کچھ مشرکانہ خیالات، عقائد اور باتوں میں ملوث نظر آتے ہیں بعض علاقوں میں۔ اللہ رب العزت ان کی اصلاح فرمائیں۔ یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ یہ جو ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، یہ توحید کی اہمیت تو ضرور بتا رہی ہے کہ اگر ایک انسان توحید پر اور صحیح عقیدے پر مرتا ہے تو گناہ اس کے نامہ اعمال میں آسمان و زمین بھر کے بھی ہوں تو یہ توحید اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی اور وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ لیکن یہ چیز ہمیں دیگر شریعت کے احکام و مسائل پر عمل کرنے سے غافل بنانے والی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ چیز غافل بناتی ہے تو یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ ہماری توحید کمزور ہے، کیونکہ توحید مضبوط ہوگی، آپ کا اللہ پر جتنا ڈر ہوگا اتنا نافرمانی سے بچیں گے، جتنی محبت ہوگی اتنی فرما برداری کریں گے، جتنا توکل مضبوط ہوگا آپ اتنا اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جتنی، اسی لیے بعض علماء نے یہ کہا، اہل علم کہتے ہیں کہ جتنی نیکیاں ہیں سب توحید کی شاخیں، ایمان کی شاخیں ہیں، صحیح عقیدے کی شاخیں، اور جتنی برائیاں ہیں، جتنے گناہ ہیں دنیا کے اندر اللہ اور رسول کی مخالفت، وہ سب کے سب کفر اور شرک کی شاخیں۔ آگے دیکھیے اللہ اگلی دلیل، شرک اکبر کا جو حکم ہے وہی کفر اکبر اور نفاق اکبر کا ہے۔ یہ میں نے بطور معلومات کے نقل کیا کہ کسی کے ذہن میں صرف شرک والی بات نہ رہے۔ شرک اکبر، کفر اکبر، نفاق اکبر، معنی کے اعتبار سے، دائرے کے اعتبار سے ان میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن حکم اور نتیجے کے اعتبار سے تینوں کے تینوں ایک ہی ہیں۔ دلیل، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 136 ہے، جو میں نے شروع میں بھی پڑھی تھی۔ اس آیت کے ابتدا میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
آمنو باللہ و رسولہ کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کی کتاب پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کیا، ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل کیا۔ اس کا بیان کرنے کے بعد آگے فرمایا کہ جو اللہ، ملائکہ، کتابوں، رسولوں اور آخرت کے دین کا کفر کرتا ہے تو وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ کو اس آیت کے سامنے رکھیے۔ اس آیت میں اس مجموعے پر ایمان لانے کا حکم ہے، اس آیت میں اس مجموعے کے انکار کو کفر اور دور کی گمراہی کہا گیا، لہذا اس مجموعے پر ایمان ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ، یہ مختلف الفاظ ہیں حدیثوں میں، من لقیہ اور من قال اور من علم لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور ایک الگ حدیث میں ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ومن مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، یہ یہاں سے یہ جملہ الگ ہے، ومن مات یہ مسلم شریف کا حصہ ہے کہ جو شخص اس حال میں مر جائے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو، کسی ند کو، اللہ کا جیسا کسی کو بنا کر اسے پکارتا ہے، اللہ کا حق کسی اور کو دیتا ہوا گزر جائے، شرک کرتا ہوا، تو وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ دخلا عربی زبان کے اعتبار سے فعل ماضی ہے، یعنی پاسٹ ٹینس، وہ داخل ہو گیا، جبکہ ہم ترجمہ کرتے ہیں داخل ہوگا۔ تو اہل علم نے بیان کیا کہ قرآن و حدیث میں جہاں جہاں مستقبل کی بات کو ماضی سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی آنے والی چیز کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ہو چکی، تو وہ یقین اور استقرار، طے شدہ امر ہونے کی طرف دلالت کرنے کے لیے کہ یہ ہونا اتنا پکا ہے، اتنا یقینی ہے کہ اگرچہ ہونے والا مستقبل میں ہے، لیکن یہ مستقبل ایسے ہے جیسے ماضی کی طرح، یعنی یہ ہو چکا، اللہ کا فیصلہ ہے، یعنی یہ ماضی ہے، اگرچہ آپ کے اور ہمارے اعتبار سے یہ چیز مستقبل ہے۔ تو اللہ تبارک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ جس نے کہا، اس حال میں جس کی موت ہوئی کہ وہ لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اس کے خلاف ہوگا جہنم میں۔ اس کے بعد میں نے ایک قوس میں لکھا ہے حدیث البطاقہ۔ حدیث بطاقہ آپ نے پڑھی ہوگی، ترمذی کی یہ روایت محدثین کے نزدیک مقبول ہے، لمبی حدیث ہے، جس میں ہے کہ ایک شخص قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کے سامنے 99 سجلا کل سجن مد البصر، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ 99 رجسٹر اس کے اعمال کے لائے جائیں گے، ہر رجسٹر حد نگاہ تک ہوگا، اتنا بڑا بڑا رجسٹر، اور ان سب میں اس کے گناہ ہی گناہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کو وزن کروائے گا تو وہ بڑا مایوس کھڑا ہوگا، تو اس سے اللہ مختلف سوال کیا جائے گا کہ کیا تم کو ایسا لگتا ہے کہ اس میں سے کوئی بات غلط ہے؟ وہ کہے گا نہیں اللہ تعالیٰ، جو ہے صحیح ہے۔ کہا تم کو ایسا لگتا ہے کہ میرے کتبہ نے، جو فرشتوں نے لکھا ہے، اس میں جو چیزیں لکھ دی ہیں، انہوں نے تمہارے ساتھ کچھ ظلم کیا ہے؟ کہا نہیں اللہ تعالیٰ کوئی ظلم نہیں کیا۔ پھر وہ مایوس ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے پھر یہ کہا جائے گا، فرشتے کہیں گے تمہارے نیکی کا ایک پرچی ہے، باقی ہے ایک نیکی بھی ہے، یہ سارے تو گناہ ہیں، یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے کاغذ کا، اسی کو بطاقہ کہتے ہیں۔ آج جدید عربی میں جو کارڈ ہوتا ہے اس کو بطاقہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ بطاقہ ہے ایک نیکی کا، تو اللہ وہ کہے گا کہ ما هذه البطاقة من هذه السجلات، یہ چھوٹا سا بطاقہ یہ اتنے بڑے بڑے رجسٹر کے مقابلے میں کیا وقت رکھتا ہے، اس کی کیا حیثیت؟ تو کہا جائے گا کہ کیا تم جانتے ہو اس بطاقہ میں کیا ہے؟ اس میں لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے، اور پھر اس کو جب میزان میں رکھا جائے گا ایک پلڑے میں، تو وہ 99 رجسٹر ہوں گے حد نگاہ تک طویل و عریض، اور دوسری طرف یہ چھوٹا سا ایک پرچی جس پر لا الہ الا اللہ ہوگا یہ رکھی جائے گی، تو یہ تمام سجلات کو انہیں رجسٹروں کو لے کر یہ جھک جائے گا، یعنی وہ ہلکے پڑ جائیں گے، یہ بھاری ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کے کہنے پر لا الہ الا اللہ کا یہ وزن ہوگا، آسمان زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں سے زیادہ وزن ہوگا۔ یہاں آپ لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں، جس کا جواب علماء نے تشریحاً دیا ہے، یہ سوال کرنا چاہیے کہ جب لا الہ الا اللہ کا یہ وزن ہے کہ 99 بڑے بڑے حد نگاہ تک کے رجسٹر کے مقابلے میں بھاری پڑ جائے گا، تو پھر حدیثوں میں یہ کیسے آتا ہے کہ بہت سارے فلاں گناہ کرنے والا جہنم میں جائے گا اور فلاں جہنم میں گیا؟ اللہ کے رسول نے معراج پہ دیکھا کہ سود کھانے والا جہنم میں، والدین کی نافرمانی کرنے والا، یتیم کا مال کھانے والا، یہ جہنم میں تھے، اور ہم بھی یہ مانتے ہیں۔ اور پھر جہنم میں بہت سارے مسلمان جائیں گے، امام بخاری نے نقل کیا، باب باندھا کہ نیک لوگ اور نمازی لوگ بھی جہنم میں جائیں گے، اور حدیث لمبی نقل کی جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ سجدے میں جو اعضاء ٹکتے ہیں وہ جہنم میں جلیں گے نہیں، جہنم کی آگ اسے جلائے گی نہیں ان اعضاء کو۔
اس کا مطلب نمازی لوگ بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو اہل علم نے یہاں یہ نقطہ نکالا کہ آپ کو اور ہمارے لیے اہل حدیث جو صحیح عقیدے پر جنت کے تعلق سے غلط فہمی اور فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھ کھولنے والی یہ تشریح ہے کہ بہت سارے توحید پرست، بہت سارے نماز کے ٹیکے والے لوگ بھی جہنم میں جانے والے ہیں۔ اور تشریحاً علماء نے کہا کہ اس حدیث سے، حدیث بطاقہ سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا یہ وزن ہے، لیکن بہت سارے مسلمانوں کا لا الہ الا اللہ اتنا وزندار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کی شروط اور اس کے تقاضوں میں خرابیاں پیدا کر دی ہیں یا کمیاں لے آئی ہیں، اس وجہ سے ان کا لا الہ الا اللہ حقیقی لا الہ الا اللہ کے وزن سے کمتر ہو جائے گا۔ اور کچھ لوگ تو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ایسی حرکتیں، اعمال اور عقیدے اختیار کر لیتے ہیں کہ ان کا لا الہ الا اللہ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، کوئی وزن ہی نہیں رہ جاتا۔ ایک آدمی یہ کہے کہ میں لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں اور پھر کسی دوسرے کو سجدہ کرے، کسی دوسرے سے دعا مانگے، تو اس کا لا الہ الا اللہ ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ حدیث بطاقہ، ایسی اور بھی کئی حدیثیں ہیں، میں نے صرف اشارہ ایک کا کر دیا۔ صحت عقیدہ، صحت عمل، صحت عقیدہ، صحت عمل اور قبولیت عمل کے لیے ضروری ہے۔ دلیل کے طور پر یہ چند آیتیں اور نصوص ہیں کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو ایمان کا انکار کرے گا۔ اب ایمان میں سارے ایمانیات آ گئے، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، رسولوں پر، تقدیر پر، آخرت پر، جنت و جہنم اور جتنی بھی ایمانیات ہیں سب آ گئے۔ تو جو ایمان کا انکار کر دے گا اس کے عمل برباد ہو جائیں گے۔ اگر ایک آدمی کے اندر کفر ہے، عقیدے کے صحیح عقیدے کا انکار ہے، تو اب وہ کتنی بھی تسبیح پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے، وہ بیکار ہے۔ یہ ایک چیز بھی اگر ہم پیش کریں تو ہمارا جو عنوان ہے وہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ دعوت و تبلیغ میں، اپنے عمل میں، شریعت کو اختیار کرنے میں ایک انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت دینا چاہیے، مقدم کرنا چاہیے، وہ یہی عقیدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال تعالیٰ لئن اشرکت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ کہ ایک آیت انسان کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے۔ سورہ زمر کی یہ مشہور آیت ہے، اس میں پہلے کہا کہ ہم نے پہلے انبیاء کی طرف یہ وحی کی تھی اور آپ کی طرف بھی کر رہے ہیں۔ کیا کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ کیا سوچئے، جب نبی سے اللہ یہ فرما رہا ہے جو مستحیل ہے، ناممکن ہے کہ آپ شرک کریں، تو اس کی شدت بتائی جا رہی ہے کہ سید المرسلین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے محبوب ترین شخصیت، آپ کے بھیجے ہوئے رسول، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ شرک کر جائیں تو سارے عمل برباد۔ تو بھلا بتائیے کہ پھر عقیدے کو سب سے پہلے کیوں نہ پیش کیا جائے، عقیدے کی اصلاح پہ سب سے زیادہ طاقت کیوں نہ لگائی جائے؟ کیونکہ آپ تہجد پڑھنے پر زور لگا دیں، سونے کے آداب، کھانے کے آداب، نکاح کے طریقے اور فلاں پہ طاقت صرف کر دیں، نماز پر، نوافل پر خوب طاقت لگا دیں، خوب محنت کروائیں، لیکن آپ کے عمل میں اگر شرک آ جائے تو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ آپ کے یہ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ کتنے بھی اعمال کر لیں، ہجرت کر لیں، پوری دولت اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے مختلف مقامات پر کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، اس حالت میں کہ وہ مومن ہو، تب اس کو ملے گی اچھی زندگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اجر ملے گا۔ آخرت میں اجر، دنیا کی اچھی زندگی۔ تو دنیا کی اچھی زندگی، آخرت میں اعمال کی قبولیت، یہ جو ہیڈنگ لگائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عمل کی قبولیت کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ عمل کرنے والے کا عمل صحیح عقیدے کے ساتھ، توحید کے ساتھ ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو وہ اللہ رب العزت کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ سورہ کہف کی آخری آیت سے بھی لوگوں نے استدلال کیا ہے۔ یہاں ایک دوسری آیت سورہ فرقان کی نقل کی ہے، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، اور ہم ان کے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے۔ جو کچھ کفار، مشرکین یا دنیا کے لوگ میدان حشر میں اعمال لے کے آئیں گے، بہت سارے کافر ہیں۔ ایک صاحب نے آ کے مجھ سے سوال کیا، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم، بلکہ یہ سوال دو الگ الگ لوگوں نے کیا، مالیگاؤں کے بڑی شخصیات کا ذکر کر رہا ہوں، چھوٹے لوگوں کے دل میں بھی خیال آتا ہوگا۔ ایک بہت بڑے ڈاکٹر نے سوال کیا تھا، ان کے آدمی نے آ کے پوچھا، اور ایک بہت بڑے سیٹھ صاحب ہیں، انہوں نے بھی یہ سوال الگ موقع پر پوچھا تھا۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ بہت سارے مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں بہت برے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جنت میں چلے جائیں گے، یہ معاف کیے جا سکتے ہیں، اور کافروں میں بہت سارے کافروں کو ہم نے دیکھا کہ وہ بہت بڑی نیکی کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں جائیں گے اگر اسی حالت میں مر گئے۔ تو عقل کام نہیں کرتی کہ وہ تو اتنے نیک ہیں،
وہ جو سیٹھ صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا، انہوں نے کہا کہ میں ایسے ایک شخص کو جانتا ہوں، مجھے پتہ چلا بمبئی میں کہ شیو سینا سے پہلے تعلق رکھنے والا ایک آدمی تھا. پہلے وہ بہت سیاست میں اور برائیوں میں تھا، بعد میں اس نے اپنے مذہب کے حساب سے پراشچت کرنا چاہا اور اس نے اپنی ایک آنکھ ڈونیٹ کر دی ایک مسلم لڑکی کو جو دونوں آنکھوں سے محروم تھی. تو کہنے لگے کہ میں دل میں سوچتا ہوں کہ مجھے اگر کوئی کہے کہ میری ایک آنکھ دے دو تو میں سوچتا ہوں نہیں دے پاؤں گا. اس کافر مشرک نے دے دیا تو وہ جہنم میں جائے گا، میں جنت میں جاؤں گا، ایسا کیسے؟ تو اس کے عقلی طور سے کئی جوابات اہل علم نے دیے. ایک تو شاہ اسماعیل شہید نے دیا کہ اگر کوئی شخص بادشاہ کے رعایا میں رہتا ہے، ملک میں ہے، ایک ملک کا کوئی بادشاہ ہے، اس کی رعایا ہے، بادشاہ نے قانون بنایا کہ چوری کرو گے تو یہ سزا، فلاں کام کرو گے تو یہ سزا. اب اس کی رعایا میں کا ایک شخص جو ہے چوری کرتا ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے جو بادشاہ کے قانون میں قابل تعزیر و سزا ہے. اب وہ پکڑا گیا، پیش ہوا، بادشاہ سے کہا کہ معاف کر دو، میں معافی چاہتا ہوں، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، مجبور تھا، جو بھی اپنا عذر پیش کیا. بادشاہ کسی بھی گناہ کو جو اس کے قانون دستور کی خلاف ورزی کر رہا ہے معاف کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ یہ کہے کہ قانون تو چلے گا ٹھیک ہے، لیکن میں بادشاہ کو بادشاہ نہیں مانتا، کسی اور کو بادشاہ مانتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ دنیا کا کوئی بادشاہ اس انکار کو، اس گستاخی کو، اس مخالفت کو برداشت نہیں کرے گا، معاف نہیں کرے گا. اور اگر وہ معاف کرتا ہے تو دنیا کے سیاست کے اصول کے اعتبار سے وہ حاکم کمزور حاکم کہلائے گا، کہلائے گا کہ یہ کمزور ہے. تو وہ تو رب الارباب ہے. ایک شخص یہ کہے، ایک آدمی نافرمانی کرتا ہے اگر مومن ہوتے ہوئے، تو ایک اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے بشری تقاضے سے، لیکن اللہ کو مان رہا ہے، توحید پر ہے، تو اس کے دل میں ڈر ہے کہ میں اللہ کا گنہگار ہوں. اور ایک آدمی جو کافر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو اللہ نہیں مان رہا ہوں، دوسروں کو اللہ کا حق دے رہا ہے. عبد المجید زندانی نے اس کی مثال دی کہ ایک باغ کا مالک ہے، وہ اپنا مالی مقرر کرتا ہے اور باغ میں کچھ لوگوں کو ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ جیسا مالی بولے گا ویسے ہی کرنا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرنا. اب ایک شخص جاتا ہے اور ویسے ہی کرتا ہے، ایک شخص جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اپنی مرضی سے رہوں گا، میں باغ کے مالک کو نہیں مانتا، مالی کو نہیں مانتا، یہ نہر یہاں ہے یہاں ہونا چاہیے، یہ پودا یہاں ہے یہاں ہونا چاہیے، اپنے من سے کرتا ہے. تو چاہے وہ اچھا کام کر رہا ہے، وہ سزا کا مستحق ہوگا یا انعام کا؟ وہ سزا کا مستحق ہوگا. یہ دنیا اللہ کا باغ ہے، رسول اس کے مالی ہیں، ہم لوگوں کو اللہ نے اس میں داخل کرایا اور کہا ہے کہ مالی جیسے زندگی گزارنے کے لیے کہتے ہیں ویسے زندگی گزارو. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، مالی کو نہیں مانتا، تو وہ صحیح عقیدے کا نہیں ہے. اب وہ کتنا بھی اچھا عمل کر رہا ہے، آنکھ ڈونیٹ کر رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے، وہ سزا کا مستحق ہوگا، انعام کا نہیں. آپ کی بیوی ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت اچھی ہے، مال والی ہے، علم والی ہے، ہنر والی ہے، سب کچھ ہے، اگر وہ آپ سے زبان درازی کر لے، کوئی نافرمانی کر لے تو آپ معاف کر سکتے ہیں. لیکن آپ سے بے وفائی کرے، آپ کی بجائے کسی دوسرے مرد سے تعلق رکھے، تو تمام تر خوبیوں کے باوجود آپ اسے برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کی غیرت کے خلاف یہ بات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق کسی اور کو دیا جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کے خلاف بات ہے. اگر اللہ مشرک کو معاف کر دے تو یہ اللہ کے لیے عیب کی بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسی لیے کہ جو دنیا میں لوگ عمل کر رہے ہیں، یہ کافر مشرک، کوئی آنکھ ڈونیشن کر رہا ہے، کوئی کروڑوں روپیہ خرچ کر رہا ہے، کوئی کسی کو کوئی مالی مدد کر رہا ہے، اگر یہ عمل کر بھی رہے ہیں تو فجعلناہ ھباء منثورا، ہم اس کو بکھرے ہوئے غبار بنا دیں گے قیامت کے دن. ان کے ان اعمال صالحہ جو بظاہر آپ کو نیکی نظر آ رہے ہیں، قیامت کے دن کا کوئی طاقت، کوئی وزن نہیں ہوگا. اس قسم کے اور بھی متعدد نصوص ہیں، یہ 2-3 پر میں نے اکتفا کیا. اگلا نقطہ ہے تقدیر کے منکر کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیان. یہ صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، والذی نفس ابن عمر بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابن عمر کی جان ہے، لو کان لأحدہم مثل احد ذهبا ثم انفقه فی سبیل اللہ، اگر ان میں سے کسی ایک کے پاس احد کے پہاڑ کی طرح اس کے مثل سونا ہو جائے اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، ما قبلہ اللہ منہ، یہ میرے جو ابھی میں نے سوال کا جواب دیا اس کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں ابن عمر نے دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس احد پہاڑ کے مثل صدقے کو، خرچ کو قبول نہیں فرمائے گا، حتیٰ یہاں تک کہ وہ تقدیر پر ایمان لے آئے. اس کا شان ورود یہ ہے، صحیح مسلم کی روایت میں پہلے کے حصے میں ہی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس ایک شخص آیا بصرہ سے، غالباً حج کے موقع پر،
اور اس نے کہا کہ ہمارے بصرہ شہر میں ایک آدمی پیدا ہوا ہے جس کا نام ہے معبد جوہنی. یہ معبد جوہنی قدریہ ایک فرقہ ہے تقدیر کا انکار کرنے والے، سمجھ لیجئے کہ ان کا بانی اور سرغنہ ہے. تو کہا معبد جوہنی پیدا ہوا ہے، نام کا آدمی پیدا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تقدیر کو نہیں مانتا، تقدیر کوئی چیز نہیں، اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے، یہ میں نہیں مانتا. یہ سن کر حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ جواب دیا، اور اس سے پہلے کہا تھا کہ تم اس تک میرا پیغام پہنچا دینا کہ میں اور اہل ایمان اس کے اس قول سے بات سے بری ہے، لا تعلق ہے، اور میرا پیغام سنانا کہ میرے جان جس کے ہاتھ میں ہے اگر وہ تقدیر پر ایمان نہیں لاتا تو احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اگر خرچ کر دے گا تو اللہ قبول نہیں کرے گا. پھر انہوں نے ثم استدل بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عمر اہل حدیث تھے، اپنی بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے تھے، یہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے استدلال فرمایا اور کہا کہ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. ان چیزوں کو مانو گے تو ایمان ہے، اس مجموعے کو مانو گے تو مومن ہو. اب اگر اس میں سے تم تقدیر کو نہیں مان رہے ہو تو تم ایمان والے نہیں ہو، اور جب ایمان والے نہیں ہو تو تمہارا کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا. تو ہم جو لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ اہل حدیث حضرات آپ کیوں عقیدے پہ اتنا زور دیتے ہو، تو یہ آپ ان کو سمجھائیں، بتائیں کہ اگر عقیدے پر ہم زور نہ دیں تو ہم کتنا بھی بڑی نیکی کر لیں، کتنی بڑی قربانی دے دیں، اپنی گردن کٹوا دیں، اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، قبول نہیں ہوگا اگر ہمارا عقیدہ درست نہیں ہوگا. اس لیے پہلے ضرورت ہے کہ عقیدے کو مقدم کیا جائے، صحیح کیا جائے. مومن کو عقیدہ صحیحہ کی بنا پر قبر میں صحیح جواب کی توفیق ملے گی، اور کافر و منافق اس توفیق سے محروم ہوں گے. یہ پوائنٹ ہے، یہاں صحیح مسلم آگے لکھ دیا، یہ غلط ہے، اوپر والی حدیث کا لکھ دیا، یہ یعنی یہاں یہ حوالے کی چیز نہیں ہے، یہ ایک نقطہ ہے ہمارا عقیدے کی اہمیت اور اولیت کو بیان کرنے والا، کہ جو صحیح عقیدے والا ہوگا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے گا قبر کے اندر کہ وہ صحیح جواب دے. اس کی دلیل سورہ ابراہیم کی آیت ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ قول ثابت یعنی لا الہ الا اللہ، صحیح عقیدے کے ذریعے سے ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدمی عطا فرماتا ہے. تو دنیا کی زندگی میں بھی ہمیں جماؤ ملے گا صحیح عقیدے سے. لوگ دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں بھی جو جتنے مضبوط عقیدے کرے گا وہ اتنا مستقل مزاج ہوگا. آپ جب حق پر رہیں گے تو آپ کے اندر جمع ہوگا. ہرقل نے جو سوالات کیے تھے ابو سفیان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، جب خط پہنچا تھا، آپ سن چکے ہوں گے حدیث، تو اس میں ایک سوال کیا تھا کہ یہ بتائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا، کیا اس پر ایمان لانے والے لوگ کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ پر ایمان لاتے ہیں پھر آپ سے پلٹ جاتے، مرتد ہو جاتے ہیں، دین سے واپس ہو جاتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوتا. دنیا کے کسی بھی مذہب میں دیکھ لیجیے آپ، یہ خوبی نظر نہیں آئے گی. اور اگر کسی مسلمان کے بارے میں یہ خبر ملتی ہے کہ وہ عیسائی ہو گیا یا دین اسلام سے پھر گیا، تو آج کے زمانے کا یہ معاملہ ہے، آپ تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ مسلمان بھی صحیح نہیں تھا، اسلام کے بارے میں اس کو جانکاری تھی ہی نہیں. اب اس کے سامنے ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کے حل کی بنیاد پر یا کسی اور خارجی بنیاد پر وہ ادھر ادھر ہو گیا، تو وہ مسلمان ہی ٹھیک سے نہیں تھا. ورنہ جو ایمان و اسلام کو جاننے والا کوئی شخص ہو، اللہ تبارک تعالیٰ اسے ثابت قدمی عطا کرتا ہے، اسے کوئی لالچ، کوئی دھمکی پھیر نہیں پاتی. آج دیکھیے مسلمانوں پر کتنی مصیبتیں ہیں، اور سارے مسلمان کم سے کم اتنا شعور رکھتے ہیں کہ ہمیں مسلمان ہونے کی سزا دی جاتی ہے، الزامات لگائے جاتے ہیں، اور دہشت گردی اور کیا کیا، اور پھر کبھی کبھی خصوصی طور سے بھی گرفتار کیا جاتا ہے. لیکن ان گرفتار لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے اس گرفتاری سے بچنے کے لیے اپنا دین چھوڑ دیا کہ ان کو ثابت قدمی ملتی ہے. کچھ پیسے کے لالچ میں مذہب بدل دیتے ہیں، کچھ کسی، اور ایسے ہی مسالک میں بھی دیکھ لیجئے کہ بریلوی دیوبندی ہو گیا، وہ جماعت اسلامی میں تھا وہاں چلا گیا، وہ فلاں جگہ تھا فلاں جگہ چلا گیا، لیکن بہت شاذ و نادر سنائی دیتا ہے کہ کوئی اہل حدیث ادھر ادھر ہو گیا. کیوں؟ صحیح عقیدے کے ساتھ جمع اور ثابت قدمی ملتی ہے. اس آیت کی روشنی میں صحیح حدیث میں یہ تشریح کی گئی ہے کہ قیامت کے عذاب قبر کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول، جب فرشتے صاحب قبر سے سوال کریں گے من ربک ما دینک ماذا تقول فی حاضر رجل یا فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح عقیدے والے مومن بندے کو توفیق دے گا کہ وہ صحیح جواب دے گا. اور پھر قرآن کی آیت پڑھی اللہ کے رسول نے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ.
تو یعنی میں نے اسی کو استنباط کیا کہ قبر میں صحیح جواب کی توفیق صحیح عقیدے کی وجہ سے ملے گی، اور جو صحیح عقیدہ نہیں جانتا وہ کہے گا ہاں ہاں، منافق ہو کافر ہو، وہ کہے گا جب اس سے سوال فرشتے کریں گے تو ہر سوال کے جواب میں کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس، ارے میں نہیں جانتا۔ سمعت الناس یقولون فقلتہ، کہ میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا تو میں نے بھی کی، میں نے بھی وہی کہہ دیا، میں نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا تو میں نے بھی کہنے، میں نے تقلید کی، میں نے تقلید کی۔ یہاں ایک نقطہ یہ دھیان رکھے، عذاب قبر کے سلسلے میں وارد حدیث میں یہ کہا کہ لوگوں کو کہتے سنا تو میں نے کہا تو اس کو عذاب دیا جائے گا، پھر فرشتے سزا دیں گے، اور اوپر جو میں نے آیت پڑھی پہلے شروع میں کہ جب اللہ نے آدم کی پیٹھ سے روحوں کو نکالا اور یہ عہد و پیمان لیا، اس آیت کی روشنی میں اور جو حدیثیں ہیں اس کی روشنی میں یہ نقطہ نوٹ کرنے والا ہے کہ مقلدین کے یہاں بھی اس بات کو مانا جاتا ہے کہ عقیدے کے سلسلے میں تقلید جائز نہیں ہے، عقیدے کے سلسلے میں تقلید نہیں کی جائے گی، بلکہ احناف جو کہتے ہیں کہ ماتریدیہ اور اشعریہ ہیں وہ عقیدے میں، جو کل آئے گی بحث، تو ماتریدیہ اور اشعریہ کے نزدیک یہ ایک عقیدہ تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ کہ اگر کوئی مسلمان بچہ ہے، بچہ ابھی شعور کو آیا ہے، بڑا بالغ نہیں ہوا ہے، تو اس کو عقلی طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو سمجھنا اور ماننا ضروری ہے۔ تو پہلے غور کرنا ضروری ہے، پھر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو کل آئے گی بحث، ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ شہادتین ضروری ہے پہلے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے غور کرنا ضروری ہے، ماتریدیہ اور اشعریہ۔ اور مقلدین کے یہاں امام قرطبی، علامہ قرطبی صاحب احکام القرآن والے مالکی مسلک کے مقلد کہلاتے ہیں، انہوں نے اس آیت کی تشریح میں یہ نتیجہ نکالا کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے آگے کا، تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے باپ دادا نے ایسا کیا تھا تو اے اللہ تو ان کی وجہ سے ہمیں کیوں سزا دیتا ہے، یعنی مشرک قیامت کے دن باپ دادا کا حوالہ نہیں دے سکتا۔ تو اس سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ اس سے معلوم ہوا کہ عقیدے میں تقلید جائز نہیں چلے گی، آپ اللہ کو یہ جواب نہیں دے سکتے کہ فلاں نے کیا تھا تو میں نے کیا۔ امام قرطبی نے بھی کیا، اور یہ دین حق یا کون سی کتاب ہے بریلویوں کی، میں بھول رہا ہوں نام، بڑی مشہور، جعل حق میں اس کے مصنف نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے، اور علماء احناف میں بھی بہت سارے لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے یہاں بھی اس بات کا اعتراف ہے کہ عقیدے کو اولیت دینی چاہیے، اور ایک عام انسان کو بھی عقیدہ جو ہے قرآن و حدیث کی دلیلوں سے سمجھنا چاہیے، اس میں تقلید جائز نہیں ہے۔ اللہ کی مغفرت، آگے دیکھیے کہ اللہ کی مغفرت اور شفاعت کی اجازت صحیح عقیدے پر منحصر ہے۔ یہ بہت مشہور آیت ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورہ نساء میں آیت نمبر 48 میں بھی اللہ نے فرمایا ہے، اور آیت نمبر 116 میں بھی فرمایا ہے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اس کے علاوہ جسے چاہے گا بخش دے گا۔ یہ آیت کیا کافی نہیں ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ انسان کو سب سے پہلے سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے عقیدہ صحیحہ سیکھنے پر، غلط عقیدے سے بچنے پر۔ اس کے بعد ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے، روا نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت طلب کریں، بخشش کی دعا کرنا جائز نہیں ہے مشرکین کے لیے، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنمی ہے، اصحاب جہنم ہے۔ قرآن کی یہ آیت آپ جانتے ہیں، اس کا پس منظر بخاری مسلم کی حدیثوں میں ہے کہ اس کو اہل علم نے بیان کیا، اسی وقت نازل نہیں ہوئی تھی جب ابو طالب کا واقعہ پیش آیا تھا، لیکن لوگوں نے کہا کہ ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کہا کہ آخری وقت ہے کلمہ پڑھ لو، میں اللہ کے پاس حجت پیش کروں گا، تو ابو جہل اور ابن ابی امیہ نے کہا کہ ارے کیا آپ عبد المطلب کے دین سے پھر جائیں گے؟ یہ دونوں اپنی اپنی بات کہتے رہے، یہاں تک کہ عبد المطلب نے کہا کہ ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے باپ کے دین پر رہوں گا۔ یہ نہیں، دوسری روایتوں میں یہ بھی ہے کہ مجھے یہ عار محسوس ہو رہا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ اپنے دین سے، اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا، اور اسی پر مر گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، تو قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی اور آپ کو منع کیا گیا کہ نبی اور کوئی مسلمان، نبی بھی کسی مشرک کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بدعقیدہ انسان کے لیے مغفرت کی دعا کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر ہمارا کوئی سگا بھائی ہے، ہمارے والد ہے، انتقال کر گئے وہ کفر اور شرک پر، تو ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الایمان میں، ایک شخص آیا اور کہا میرے والد کہاں ہے؟ تو کہا جہنم میں۔ وہ مایوس ہو کے، رنجیدہ ہو کے جانے لگے، واپس بلایا اور کہا کہ ان ابی و اباک کلاہما فی النار، میرے والد اور تمہارے والد دونوں جہنم میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ
صحیح حدیث ہے، البانی صاحب نے اسے صحیح کہا ہے، طبرانی اور دوسری حدیث کی کتابوں میں ہے۔ صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ ایک جگہ اترے، بعض روایتوں میں ہے کہ اپنی والدہ کی قبر کے پاس، اور آپ رونے لگے۔ حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا، کس چیز نے آپ کو رلا دیا، کیا بات ہے؟ کہا کوئی بات نہیں عمر، بات یہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا طلب کروں تو مجھے اجازت نہیں دی گئی، اور یہ اجازت مانگی کہ مجھے ان کی قبر کی زیارت کی اجازت دی گئی تو اس کی اجازت دے دی گئی۔ تو مجھے مغفرت کی دعا مانگنے سے جو اجازت نہیں دی گئی، اس بارے میں والدہ کے سلسلے میں جہنم کی عذاب کو سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماں تھی، غور کیجئے کہ نبی اپنے والدین کے لیے، اپنے سگے چچا کے لیے جنہوں نے زندگی میں مختلف معاملات میں، دنیاوی امور میں، بلکہ دعوت کے میدان میں آپ کے ساتھ دیا تھا، کئی مقامات پر دنیاوی اعتبار سے پشت پناہی کی ساتھ دیا، شیب ابی طالب میں اور مختلف موقعوں پر، ان کے لیے چونکہ شرک پر مرے تھے مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں ملی، تو پھر آخرت میں سفارش کی اجازت مل سکتی ہے؟ عقیدے کو درست کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر انسان کو دہلا دینے والی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ ما کان للنبی، یہ والی آیت، اس کے بعد ایک حدیث میں نے نقل کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نے سوال کیا، من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ سعادت مند اور حقدار کون ہوگا؟ بعض روایتوں میں وضاحت میں ہے کہ اللہ کے رسول کہ مجھے امید تھی کہ ابو ہریرہ تمہارا جو علم کا شوق ہے تم ہی یہ مجھ سے یہ سوال کرو، اور پھر آپ نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، میری سفارش اس کو ملے گی جو لا الہ الا اللہ کہے، لیکن رسمی طور سے نہیں، اداکاری کے اعتبار سے نہیں، معنی کو سمجھے بغیر نہیں، لا الہ الا اللہ کہے اور مخالفت کرے، عقیدے اور عمل میں اس کے مخالفت کرے، ایسے نہیں، بلکہ خالصا من قلبہ، اپنے دل کے خلوص کے ساتھ یہ مانے کہ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ مسلم شریف کی بھی ایک حدیث ہے، میں نے طوالت کے خوف سے اسے نقل نہیں کیا، اس کی طرف صرف اشارہ کیا ہے، یہ جو غلط چھپا انا مسلم شریف کہتے ہیں کہ انا لکل نبی دعوت مستجاب، لکل نبی یہ نہیں کر دیا ہے، نبی ہر نبی کی کچھ نہ ایک دعوت مستجاب، یعنی ایسی دعا اللہ نے دی تھی جس کو وہ قبول فرمائے، تو اللہ کے رسول نے اس مسلم شریف کے فتعجل کل نبی دعوتہ، کہ ہر نبی نے دنیا ہی میں اپنی دعا مانگ لی جو اللہ نے ان کو حق دیا تھا، دنیا میں اجلت کر لی اور مانگ لی، لیکن میں نے اپنی امت کے لیے اپنی دعا کو چھپا کر رکھا ہے قیامت کے دن کے لیے، شفاعتاً لامتی، اپنی امت کی سفارش کے لیے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے حق میں احسان دیکھیے، شفقت اور رحمت دیکھیے کہ کتنے شفیق ہیں امت کے حق میں، کہ آپ نے کہا کہ میں نے کوئی دعا نہیں مانگی، اس کو چھپا لیا جو اللہ نے مجھے دی تھی، قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے بچا رکھا۔ تو اب اللہ کے رسول نے اس میں آگے فرمایا کہ انشاءاللہ میری یہ سفارش میری امت کے ہر اس شخص کو ملے گی جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، یعنی عقیدہ صحیح ہوگا اور دوسرے گناہ کا اگر مرتکب ہوگا تو اللہ کے رسول کی سفارش ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ اس ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کو، نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو، لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم اپنے باپ کو، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو، لوط اپنی بیوی کو نہیں بچا سکیں گے۔ کیوں نہیں بچا سکیں گے؟ اس لیے کہ یہ مشرک اور کافر تھے، بدعقیدہ تھے، برے عقیدے کے ہونے کی وجہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام اعلیٰ ترین خلیل الرحمن، اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہونے کے باوجود باپ کو نہیں بچا پائیں گے۔ حدیث میں ہے کہ ان کے سامنے ان کو آزر سفارش کریں گے کہ میرے اہل کو اللہ تو رسوا نہیں کرے گا، ایسا وعدہ کیا تھا، تو کہا یہ تمہارے اہل نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم پلٹیں گے تو آزر جو ہے وہ ایک بجو کی شکل میں خون کی گندگی میں لت پت ہوں گے، فرشتے اٹھا کر جہنم میں ڈال دیں گے، جبکہ وہ آ کر درخواست کریں گے ابراہیم دنیا میں نے تمہاری بات نہیں مانی تھی، آج مانوں گا، اپنے رب سے کہو مجھے آج بچا لے جہنم کے آگ سے۔ لیکن حضرت ابراہیم سفارش بھی کرنا چاہیں گے، روک دیا جائے گا۔ دنیا میں بھی انہوں نے دعا کی تو روک دیا گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب اپنے باپ کو نہیں بچا سکے شرک کی وجہ سے، تو دنیا میں کوئی انسان اگر شرک کرتا ہے تو کوئی بزرگ، کوئی شخص اس کو کیسے بچا سکتا ہے؟ تو نہ دنیا میں دعا کی جا سکتی ہے، نہ آخرت میں سفارش، نہ وہ اللہ کی مغفرت کا مستحق ہوگا۔ توحید گناہوں کا کفارہ ہے، یہ بات ضمناً آ چکی، اور مسند احمد ترمذی وغیرہ کی یہ صحیح حدیث ہے، حسن حدیث ہے، جو بعض دوسری صحیح حدیثوں میں، مسلم شریف کی حدیث میں بھی یہ ٹکڑا آیا ہے کہ اگر کوئی شخص، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اگر اے بندے تو میرے ساتھ اس حال میں مجھ سے ملاقات کرے گا کہ میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، تو میں اتنی ہی زمین و آسمان بھر کے گناہ اگر کیا ہو تو اتنی ہی زمین آسمان بھر کے مغفرت کے ساتھ مجھ سے ملوں گا، یعنی
توحید خالص جو ہے، صحیح عقیدہ جو ہے، وہ گناہوں کا کفارہ ہے. جیسے نماز گناہوں کو مٹاتی ہے، دوسری نیکی گناہوں کو مٹاتی ہے، ایسے ہی توحید سب سے بڑی چیز ہے جو انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے. اگلا نقطہ ہے کہ توحید کا مخالف یا عقیدہ صحیحہ کا منکر ملت اسلامیہ، ملت سے خارج ہو جاتا ہے. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو چاہے مسلمان کہہ رہا ہو لیکن توحید شرک اکبر کا مرتکب ہے. یہاں کچھ لوگ سوالات کرتے ہیں کہ اگر ایک آدمی قبر پوج رہا ہے تو اس کے گھر میں شادی کرنا کہ نہیں کرنا، تو اب وہ بحث کرتے ہیں اہل کتاب کے تناظر میں. تو وہ ایک دوسری بحث، فقہی بحث ہو سکتی ہے، لیکن یہ تو طے ہے کہ شرک اکبر کا کرنے والا انسان ملت سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام کے لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے. دلیل بہت سی ہے. یہاں ایک دلیل سورہ توبہ کی آیت ہے، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ. یہاں اشارہ ہے اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشہر حرم کے گزر جانے کے بعد مشرکین کے قتل کرنے کا حکم دیا، مشرکین کے قتل کرنے کا حکم دیا. اور قتل مشرک کا کیا جاتا ہے، کسی مسلمان کے لیے مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے. لہٰذا جب ایک آدمی مشرک ہوگا، اس آیت سے استدلال میں یہ کر رہا ہوں کہ مشرک ہوگا تو قتل کیا جا سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ توحید کا مخالف مشرک ہو جاتا ہے، اور جو مشرک ہو جاتا ہے شرک کرنے والا تو ملت سے خارج ہو جاتا ہے. ایسی کئی حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے، ایمانیات کو مان لے، تو اس نے اپنی جان اور مال کو مجھ سے محفوظ کر لیا. مشرک کا مسلمان عورت سے شادی کرنا حرام ہے. سورہ بقرہ کی آیت ہے، آگے پیچھے دونوں پہلو پیش کیے گئے ہیں، اس کا میں نے ایک ٹکڑا نقل کیا. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا. اپنی عورتوں کا نکاح مشرکین سے نہ کرو. مخاطب اولیاء ہیں، اور کہا گیا کہ مشرکین سے نہ کرو حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی انسان کے اندر شرک کی صفت موجود ہے تو ہمارے لیے جائز نہیں کہ کسی مومنہ مسلمان خاتون کا نکاح اس سے کریں. یہ مضمون اور بھی کئی جگہ ہے. سورہ نور کے آغاز میں زانی زانیہ سے یا مشرکہ سے نکاح کرتا ہے، زانیہ زانی سے اور مشرک سے نکاح کرتا ہے. یہ ذکر کرنے کے بعد خبر بمانا امر کو بیان کر کے اللہ نے آگے فرمایا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. مومنوں پر یہ چیز حرام ہے. کیا حرام ہے؟ کہ کسی مشرکہ یا کھلے زنا کرنے والی سے شادی کرے. تو اگر کوئی شخص شرک اور کفر کا ارتکاب کرتا ہے تو کسی مسلمان سے اس کا شادی کرنا حرام ہے. ولا اور برا کی بنیاد عقیدہ ہے. ولا برا یہ عقیدے کی کتابوں میں ایک اصطلاح ہے، اس کا بہت استعمال کیا جاتا ہے کتابوں میں. ہمارے یہاں لوگ سمجھنے کے لیے کسی سے رشتہ تعلق جوڑنا اور کسی سے رشتہ کاٹنا. ولا مانے جوڑنا، تعلق ولایت، اور برا مانے براءت کا اظہار کرنا، لا تعلقی کا اظہار کرنا. قرآن و حدیث کی ایسی بہت سی دلیلیں ہیں. انبیاء اور صحابہ کرام کا کردار اس پر دلیل ہے کہ مسلمان کا تعلق ایمان کی بنیاد پر ہوگا، صحیح عقیدے کی بنیاد پر ہوگا، اور مسلمان کی دشمنی اور لا تعلقی ایمان اور صحیح عقیدے کی بنیاد پر ہوگی. آپ نے بدر اور احد کے واقعات بارہا سنائے ہوں گے لوگوں کو، جس میں ہے کہ حضرت عمر فاروق نے اپنے سگے ماموں کی گردن کاٹی جب مقابلے میں آئے. اسی طریقے سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے سگے باپ کو قتل کر دیا. حضرت مصعب بن عمیر نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی ان کے سگے بھائی کو باندھ رہے ہیں، تو کہا حبیب بن عمیر کو کہ یہ تم اس کو اچھی طرح باندھنا، ان کی والدہ بہت مالدار ہے، تم کو فدیہ اچھا ملے گا. تو حبیب نے کہا کہ مصعب تم میرے بھائی ہوتے ہوئے میرے بارے میں تم یہ وصیت کر تلقین کر رہے ہو. تو حضرت مصعب بن عمیر نے یہی جواب دیا تھا اور کہا تھا کہ تم میرے بھائی نہیں ہو، میرا بھائی یہ انصاری ہے. اس کی وضاحت حضرت سلمان فارسی کے جواب سے ہوتی ہے. جب کسی نے ان سے پوچھا کہ تمہارا خاندان کیا ہے، تو حضرت سلمان نے کہا تھا سلمان ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام. میں سلمان ہوں، اسلام کا بیٹا، اسلام کا پوتا. اسلام میرا خاندان ہے، ہر مسلمان میرا رشتہ دار ہوا. تو ولا اور برا کی بنیاد اسلام ہے. دیکھیے جب مکہ میں ایمان لائے تو گھر کے بیٹے بھائی دشمن بن گئے مومنوں کے، اور وہ لوگ اس ایمان پر قائم رہے. عقیدے کی اولیت اور اہمیت کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ صحابہ کرام نے، رسولوں نے اس ایمان کے لیے ہر چیز کی قربانی دی. گھر چھوڑا، رشتوں کو چھوڑا، اولاد چھوڑ دی، وطن چھوڑا، دولت و جائیداد کو ترک کر دیا، سب کچھ چھوڑا، اور ضرورت پڑی تو جان بھی دے دی. لیکن نہیں دیا تو عقیدہ نہیں دیا.
اسے واقعات میں بیان کروں تو یہ تقریری موقع نہیں ہے، میں صرف پوائنٹس بیان کر رہا ہوں. آپ ان واقعات کو بیان کر سکتے ہیں اس ضمن میں جس میں صحابہ کرام کو لالچ دی گئی کہ تم اگر ہمارا اسلام قبول کر لو تو ہم یہ دے دیں گے. روم کے بادشاہ نے عبداللہ بن حذافہ سہمی کو کہا تھا کہ میں آدھی سلطنت دے دوں گا اور نہیں لاؤ گے تو قتل کر دیں گے، تو دھمکی دیا، لالچ دیا، سب کچھ دھمکی اور لالچ کے کسی بھی پہلو میں اسلاف نے، صحابہ نے عقیدے سے ایک انچ ایک بال برابر پیچھے ہٹنے کو گوارا نہیں کیا. انبیاء کا بھی یہی کردار رہا، صحابہ کرام اور سلف کا بھی یہی رہا. ان کے اس کردار سے عقیدے کی اولیت اور اہمیت بالکل صاف ظاہر ہے کہ اس کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو کسی چیز پر قربان نہیں کیا جا سکتا. تبھی اللہ کے یہاں کامیابی ہے. اور اس دنیا میں ہمارا یہی امتحان ہے کہ توحید کے تقاضے آپ کے سامنے ہیں، توحید کی مخالفتیں آپ کے سامنے ہیں. ہم توحید کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں یا اس کے خلاف والے تقاضوں پر. آج ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم دین کا یہ چیزیں سمجھ کر دعوت کا کام کرتے ہیں، صحیح بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یہ بھی توحید کا تقاضا ہے. اگر اس سلسلے میں آنے والی مصیبتوں کو جھنجھٹ سمجھتے ہیں، تکلیف اور پریشانی سمجھتے ہیں، کون جماعت کے ساتھ جڑا رہے، کون دین کا کام کرے، کون ان لفڑوں اور جھگڑوں میں پڑے، یہ سوچ کر ہم نے اپنے بھائیوں کو، صحیح دین کو کی مخالفت کرنے والوں کو یوں ہی چھوڑ دیں، جبکہ ہمارے اندر اللہ نے طاقت، علم اور صلاحیت عطا کی ہے کہ ہم باطل کا دفاع کر سکتے ہیں، حق کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. تو یہ ولا اور برا کا عقیدہ توحید کے ماننے کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی طاقت کے مطابق توحید کے دین کی تائید کریں، اس کی مدد کریں اپنی طاقت کے مطابق، علم کے مطابق. تو ولا اور برا کی بنیاد عقیدہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ ويؤمنوا بما جئت به فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم. یہ حدیث بہت مشہور ہے. اس قسم کی حدیثیں کئی الفاظ سے مروی ہے بخاری مسلم میں. علماء کا بدلائل فتویٰ ہے. توحید کی اہمیت بتاتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں، علماء کا بدلائل یعنی قرآن حدیث کی بہت سی دلیلوں کے تعلق سے ساتھ یہ فتویٰ ہے کہ مشرک مر جائے تو نہ اسے غسل دیا جائے گا، نہ کفن، نہ اس پر نماز پڑھی جائے گی، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، بلکہ دور دراز کوئی گڑھا کھود کر اس میں ڈال دیا جائے گا. اور آدمی کے اندر یہاں بات پوری ہو جاتی ہے. یہاں سے ایک دوسری بات ہے کہ آدمی کے اندر انسانی خوبیاں اور کمالات اسی توحید کی وجہ سے پروان چڑھتے ہیں. یہی چیز توحید ہدایت ہے اور اسی توحید کی بنیاد پر ایک انسان اچھا انسان بنتا ہے. لہٰذا آگے کہا کہ عقیدہ صحیح ہوگا تو انسان کی فکر و سوچ صحیح ہوگی، مثبت اور بہتر ہوگی. صحیح عقیدے کی بنیاد پر نیکیاں پروان چڑھتی ہیں اور برائیاں دم توڑتی ہیں. اس کی دلیل آگے آ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، نوٹ کر لیجئے یہ اور آگے نقطے کی ایک دلیل یہ اس میں چھوٹ گئی. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24-25 میں ہے، آپ نے بارہا سنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. یہ ہمارا آخری جملہ ہماری دلیل ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے پاکیزہ کلمہ طیبہ کی کیسی مثال عطا فرمائی. کلمہ طیبہ پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین میں گہرائیوں تک ہیں اور آسمان میں بلندیوں تک چلی جا رہی ہیں. یہ توحید ہے، صحیح عقیدہ ہے. صحیح عقیدہ بلندیاں عطا فرماتا ہے، اونچائی تک جاتا ہے اور اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں. اور پھر اللہ نے فرمایا آگے کہ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها. اپنا یہ پھل، اپنا نتیجہ ہر حال میں ہر وقت دیتا رہتا ہے اپنے رب کے اذن سے. مطلب یہ کہ صحیح عقیدہ ہر وقت انسان کو فائدہ دیتا رہتا ہے، اچھائیاں کرواتا ہے، نیکیاں کرواتا ہے. ہر وقت اس کو سکون، اللہ کی برکت، اللہ کی رحمت کے حصے سے نوازتا رہتا ہے. وہ ذکر و اذکار کرتا ہے، وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ عبادت کرتا ہے توحید کی بنیاد پر. تو عقیدہ صحیحہ اور کلمہ طیبہ اگر انسان کے اندر ہے تو دنیا میں مسلسل اس کو اچھا پھل ملتا رہے گا. یعنی یہ عقیدے کی بہت بڑی برکت ہے کہ دنیا میں اگر ہم مسلسل برکت چاہتے ہیں. آپ دنیا میں ہم دعات اور علماء اس میدان میں کام کرنے والوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ معاشی اعتبار سے ہمارے سامنے مسائل ہوتے ہیں، دنیاوی پریشانیاں ہوتی ہیں. ہمارے بچے، ہمارا گھر اور اس کی تقاضے ہم کو کبھی کبھی پاؤں میں زنجیر اور بیڑیاں لگتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. ہمارے طلبہ بھی آخر سالوں میں اس پریشانی سے دوچار رہتے ہیں کہ اگر ہم دین کے کام میں لگ گئے، جماعت سے جڑ گئے، مسجد سے وابستہ ہو گئے تو ہمارے معاشی تقاضوں کا کیا ہوگا، ہمارے گھریلو مسائل کیسے حل ہوں گے. اب ایمان کا وہ درجہ شاید نہ رہا جو صحابہ اور سلف میں ہوا کرتا تھا، لیکن ہمارا ایمان اگر ان نصوص پر ہے تو ایسی بہت سی نصوص ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ اگر تم اللہ پر ویسے بھروسہ کرو جیسے پرندے کرتے ہیں تو تم کو جو صبح گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور
بھر پیٹ آتے ہیں تو تم جیسا حق ہے ویسا بھروسہ کرو تو اللہ پرندوں کی طرح تمہیں روزی دے گا جو خالی پیٹ گھونستے سے نکلتے ہیں، بھر پیٹ آتے ہیں، ان کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا، کوئی مقام نہیں ہوتا، کوئی راشن پانی طے نہیں ہوتا کہ فلاں جگہ ہمیں ہماری غذا ملے گی، لیکن اللہ ان کو نوازتا ہے۔ تو اگر ہم بھی اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ کے دین کے سچے سپاہی بنا دیں تو اللہ کی قسم ہمارا کوئی مسئلہ ہمارے لیے رسوائی کا، پریشانی کا باعث نہیں بن سکتا۔ آزمائشی پہلو اپنی جگہ، آزمائش پر ہمیں فاقے ہو جائیں، یہ ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوگا، ہماری رسوائی نہیں ہوگی انشاءاللہ، بلکہ اس سے عزت و مقام میں، اجر و ثواب میں اور دنیا کی برکتوں میں اضافہ ہوگا۔ ایسے صحابہ بھی گزرے ہیں جن کو وہ تن ڈھانپنے کے لیے پوری چادر نہ تھی۔ بخاری کی حدیث ہے کہ عبد الرحمن بن عوف روزہ افطار کرنے بیٹھے دسترخوان پر، تو ان کے بیٹے ابراہیم راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کھانا پیش کیا گیا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا دیکھا، رونے لگے۔ کہا کیا بات ہے یہ آپ رو کیوں رہے؟ کہا مصعب ابن عمیر جو مجھ سے بہتر تھے، حالانکہ عبد الرحمن بن عوف کا مقام زیادہ عشرہ مبشرہ میں، یہ صحابہ کی خاکساری تھی۔ کہا مصعب ابن عمیر جو مجھ سے ایمان میں بہتر تھے، وہ اس دنیا سے اس حالت میں رخصت ہو گئے کہ یہ چیزیں نصیب نہیں تھیں۔ مرنے کے وقت بھی جب شہید ہوئے تو ان کے تن پر ایک چادر تھی، اگر پیر ڈھانکا جاتا تو سر کھل جاتا، سر ڈھانکا جاتا تو پیر کھل جاتا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کا سر ڈھانک دیا جائے، پیر پر اس کے گھاس ڈال دی گئی۔ کہا وہ لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اسی حال میں، اور ہم زندہ ہیں، ہم کو یہ نعمتیں مل رہی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ہمارے کارناموں کا بدلہ ہم کو دنیا میں نہ ملے، آخرت میں محروم نہ ہو جائیں۔ یہ ہمارے صحابہ کی سوچ تھی کہ ہم نیک کام اگر کر رہے ہیں تو دنیا میں نہیں چاہیے، آخرت میں چاہیے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا پہلے بنے۔ یہ ایمانی فکر، عقیدے کے جتنے مضبوطی، اللہ پر توکل جتنا اعلیٰ ہوگا، یہ فکر اتنی گہری ہوگی۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو بعض دلوں میں یہ اندیشے پیدا ہو رہے ہوں گے کہ مولانا یہ باتیں کہہ رہے ہیں، یہ کتاب کی باتیں ہیں، یہ کہنے کی باتیں ہیں، اس سے گزرنا، اسے برتنا بہت مشکل کام ہے۔ جی ہاں، مشکل کام ہے، بلندیاں ایسے ہی نہیں ملتی۔ اگر آپ ایمان کے اعلیٰ درجے پہ ہوں تو انشاءاللہ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی امداد اور ایسے مقام سے روزی دینے کا تصور جہاں سے ہم تصور نہ کر سکے، وہ وعدہ قرآن مجید میں قیامت تک ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ پریشانیوں سے نکلنے کی راہیں دے گا اور ایسے مقام سے روزی عطا فرمائے گا جس سے انسان توقع نہ کر سکے۔ تو خیر، یہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عقیدہ تمام برکات کا سبب ہے۔ صحیح عقیدہ صحیح ہوگا تو انسان کی فکر و سوچ صحیح، مثبت اور بہتر ہوگی۔ صحیح عقیدے کی بنیاد پر نیکیاں پروان چڑھتی ہیں اور برائیاں دم توڑتی ہیں۔ اس کی تشریح میں آپ جائیں تو پوری کتاب لکھ سکتے ہیں کہ جب آپ کو صرف اللہ کا ڈر ہوگا تو آپ بہادر ہو جائیں گے، دنیا کی چیزوں سے نہیں ڈریں گے۔ جب آپ صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے تو دنیا کے سامنے بھکاری نہیں بنیں گے، آپ کے اندر خودداری آئے گی۔ جب آپ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے صحیح عقیدہ رکھیں گے تو آپ لوگوں سے نہیں شرمائیں گے، صرف اللہ سے شرمائیں گے۔ جب آپ اللہ سے خوف رکھیں گے تو آپ گناہ نہیں کریں گے، اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، چاہے آپ اکیلے میں ہوں، چاہے آپ کو طاقت اور قوت مل جائے، آپ کسی کمزور انسان پر ظلم نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو عقیدہ ہوگا کہ اگر میں کمزور پر ظلم کروں گا تو میرے اوپر والا مجھ سے بدلہ لے گا جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں انسان کو قدم قدم پر برائیوں سے روکے گی اور نیکیوں کی طرف راغب کرے گی۔ عقیدے کو عمل اور دعوت میں مقدم رکھا جائے، پہلے اس کی اصلاح کی جائے، تبھی سماج کی اصلاح ہوگی۔ اصلاح عقیدہ کے بغیر اصلاح سماج ناممکن ہے۔ عقیدے کی دعوت و اصلاح سے خالی کسی بھی دعوت کا نتیجہ عارضی اور سطحی ہوگا، دیرپا اور گہرا نہیں ہوگا۔ اس کی دلیلیں اوپر کی جو کچھ آیتیں وغیرہ گزری ہیں اسی میں ہو سکتا ہے، اور آگے جو آخری آیت آ رہی ہے وہ ان 3-4 پوائنٹس کے لیے ایک جامع دلیل کے طور پر کام دے سکتی ہے۔ صحیح عقیدہ ہی انسان کے لیے سکون و طمانینت اور سعادت کا لازمی سبب ہے، اسی سے دلوں کو چین اور سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، عقیدہ صحیحہ سے ہی امن اور تحفظ ملتا ہے، اور یہی ہدایت کی بنیاد اور عنوان ہے۔ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی، یعنی شرک نہیں کیا، توحید کے ساتھ شرک نہیں ملایا، بدعقیدگی کو شامل نہیں کیا صحیح عقیدے میں، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے۔ امن ہے آخرت میں اللہ کے عذاب سے۔ اور میں اس کے معنی کو اگر وسیع کروں تو یہ کہوں کہ ہر مصیبت اور پریشانی یا اللہ کی پکڑ سے اس کو تحفظ حاصل ہو جائے گا۔ ان کے لیے امن ہے، وہ محتدون، اور یہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو جب آپ اللہ کے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رہیں گے تو سکون اور چین آپ کو ملے گا، ہمیں ملے گا۔ اللہ اس کا نسخہ راستہ بتا رہا ہے کہ ان کے لیے امن۔ سورہ بنی اسرائیل میں جو کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ، اگر تم ایسا کرو گے تو مذموم و مخذول ہو جاؤ گے، یعنی تمہاری مذمت کی جائے گی، محمود نہیں رہو گے، قابل تعریف نہیں رہو گے، اور مجہول یعنی رسوا ہو جاؤ گے، اور
مخذول نہیں ہوگے. مخذول مطلب سہارا تمہارا نہیں, سہارا ختم, اس کا سہارا تمہارا جو ہے چھین لیا جائے گا. اس کا مطلب اگر کوئی شرک کرتا ہے تو وہ بے سہارا ہو جائے گا, اللہ کی مدد نہیں ملے گی. پوری دنیا میں مسلمانوں کی بے سہارگی, رسوائی, پریشانی کی بنیادی سبب یہ ہے کہ آدمی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارا جا رہا ہے. تو اس اعتبار سے آپ غور کریں تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا تحفظ, آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام کی بنیاد اور اس کا عنوان یہی عقیدہ صحیحہ ہے کہ اس کو شرک سے محفوظ رکھا جائے. مختصر اور حاصل یہ کہ یہ ان معروضات سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اگر ہمیں دین سمجھنا ہے, دین کے راستے میں قدم اٹھانا ہے, دعوت کا کام کرنا ہے, بچوں کی, مسلمانوں کی تربیت یا اصلاح کا کام کرنا ہے, تو پہلا نقطہ توحید ہے, آخری نقطہ توحید ہے, بنیادی نقطہ توحید ہے. سارے مسائل اور احکام اسی توحید کے گرد گردش کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اس بنیادی نقطے کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جو اس موضوع کو یہاں رکھا گیا, میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ اس کا پس منظر یا اس کی اہمیت, ایک تو اللہ اور رسول اللہ نے جو اہمیت دی ہے, اس اعتبار سے اس معاملے کی, اس نقطے کی بار بار فہمائش, تذکیر ہوتے رہنا چاہیے کہ 9 ساڑھے 9 سال تک اللہ کے انبیاء نے صرف اسی کی دعوت دی, اس لیے اس کی اہمیت اس سے بھی واضح ہوتی ہے. جب تک قوم نے اسے نہیں مانا, آگے کا سبق نہیں دیا. دوسرا پہلو یہ کہ اہل حدیث کا منہج قرآن و حدیث کے منہج کے مطابق ہے ہمارا اور آپ کا, تو اس منہج کے مطابق جب ہم عقیدے پر زور دیتے ہیں, اس پر اپنی قوت صرف کرتے ہیں, تو کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے, جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ عقیدے پر ہی کیوں اتنا زور دیتے ہیں, اور ان کے خیال میں, ان کی دانست میں صحیح عقیدے کو پیش کرنا امت میں انتشار و اختلاف پیدا کرنے کے مترادف ہے, جبکہ یہ انتہائی غلط بات ہے, بلکہ خیرت کا نام جنون رکھ دیا والی جیسی بات ہے. صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر امت میں اتحاد و اتفاق کو مضبوط انداز میں پیدا کرنا ہے تو اتحاد و اتفاق بھی صحیح عقیدے کی بنیاد پر ہی ہو سکتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی اعتبار سے, معاشی سماجی اعتبار سے اگر کوئی مشترکہ مصیبت آ رہی ہے, اس مصیبت کے تناظر میں مسلمان اکٹھا ہو جاتے ہیں کہ اسٹیج پہ علماء کرام مختلف مکتب فکر کے, تو وہ ایک خاص مسئلے کی حد تک ظاہر میں رہتے ہیں, اس میں ایک دوسرے کے خلاف کینہ اور بغض موجود ہوتا ہے, طنز و تعریض موجود ہوتا ہے, سیاسی انداز موجود ہوتا ہے, دلوں کی وہ محبت اور ملاپ نہیں ہوتا جو ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان سے ہونا چاہیے, جو صحابہ کرام اور سلف کی صفوں میں موجود تھا. یہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہم ایک مصیبت کو دیکھ کر جسم کے ساتھ تو اکٹھا ہو جاتے ہیں, ہمارا دل عقیدہ صحیحہ میں متفق نہیں ہے, لہٰذا ہم بظاہر تو اکٹھا ہوتے ہیں, دل میں اتفاق اور اتحاد نہیں ہوتا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ حکومت الہیہ یا کوئی دوسرے عنوان پر دعوت و تبلیغ کا کام کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ عقیدے کو چھیڑنے سے اختلاف پیدا ہوتا ہے, تو آپ بہت بڑی بھول میں ہیں, نبی کے منہج سے ہٹے ہوئے ہیں. اگر آپ حقیقی اتحاد و اتفاق مسلمانوں میں چاہتے ہیں تو صحیح عقیدے کو رواج دیجیے. صحیح ہے, جیسے جیسے لوگوں کا عقیدہ صحیح ہوتا جائے گا, ایک دوسرے کے بھائی ہوتے جائیں گے, اور جب بھائی ہوں گے تو یہ دلوں کے محبت کے ساتھ ہوگا, صرف خالی خولی ریت کی دیوار کی طرح معاملہ نہیں ہوگا کہ یہ اکٹھا ہیں دل جی منافقین کی طرح کہ تحسبهم جمع وقلوبهم شتى. قرآن نے کہا منافقین کے بارے میں کہ تم انہیں جماعت سمجھتے ہو, اکٹھا دیکھتے ہو, لیکن قلوبهم شتى, ان کے دل جدا جدا ہیں. تو یہ جن لوگوں کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا, قرآن کہتا ہے ان کے دل جدا ہوتے ہیں, وہ منافق ہیں, وہ کافر ہیں, بدعقیدہ ہیں, ان کے دل جدا ہوتے ہیں. اور جن لوگوں کے عقیدے درست ہوتے ہیں, قرآن نے کہا وہ بنیان مرصوص کی طرح ہوتے ہیں, سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط. لہٰذا عقیدہ صحیحہ ہی مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی بنیاد ہے, یہ نقطہ ڈال لینا چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.